السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبد اللہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وسلم یا رب تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس کے بعد صلاۃ والسلام ہمارے آخری رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محترم سامعین کرام، آج ہم لوگ انشاءاللہ 29ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے باذن اللہ تعالی، اور اس سے قبل جو 28ویں پارے کے آخری 3 صورتیں ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سورۃ تغابن میں اللہ نے فرمایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا کہ تم میں سے کچھ کیا ہے، کہ تم میں سے کچھ کافر ہے اور بعض ایمان والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بعض بندوں کو مومن پیدا کیا اور بعض کو کافر پیدا کیا، اور یہ سب اللہ کی حکم و تقدیر سے ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، کہ اس نے تمہاری صورت بنائی، کہ اس نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ اللہ نے بہترین ہر انسان کی بہترین صورت بنائی ہے، اور اس سے جو اصل مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا سورہ 3 میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تو اللہ نے ہمیں اس طرح نہیں بنایا جس طرح بنایا ہے بعض جو جانوروں کو جو چپاؤ ہیں ان لوگوں کی کس طرح کی جو ان لوگ کے چارہ نیچے ہوتا ہے وغیرہ، نہیں، اللہ نے ہم انسان کو ایسا بنایا کہ نا اس کا چارہ سب سے اوپر ہو اور وہ 2 پیروں پر چلے، ساری چیزوں کو دیکھے، تو اللہ نے اس کی آنکھیں تو اس طرح سے جو اللہ نے بنایا۔ اور اگرچہ خود انسانوں میں خوبصورتی کیا ہوتی ہے، آگے پیچھے ہوتی ہے، اور تو یہ لیکن اصل مطلب یہ تھا کہ نا باقی ساری مخلوقات میں سے سب سے اچھے مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی ورب لتبعثن، کہ کافروں نے یہ گمان کیا کہ وہ دوبارہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قل بلی ورب لتبعثن، کہ نبی آپ کہیے کہ اللہ کی قسم کہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر اہل علم نے ذکر کیا کہ نہیں، یہ اگر کبھی عالم کو ضرورت پڑے یا مناظر کو یا مفتی کو کبھی قسم کھائے تو قسم کھا سکتا ہے اگر اس کی ضرورت ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ جس دن تم سب کو جمع ہونے کے دن اللہ جمع کرے گا، وہی دن ہار جیت کا دن ہے، وہ تغابن کا دن ہے۔ دن کیا ہے؟ یعنی ہار جیت کا دن ہے۔ اور تغابن جو کہتے ہیں کہ جس میں کافروں کی خسارت، کافروں کا نقصان ظاہر ہوگا اور مومنوں کی کامیابی ظاہر ہوگی، تو مومنوں کی کامیابی ظاہر ہوگی۔ تو اللہ فرمائے کہ یہ قیامت کے دن یہ یوم التغابن ہے، تو قیامت کے دن کا نام ہے یوم التغابن، کہ اس دن کچھ لوگ کامیاب ہوں گے، کچھ لوگ یعنی پروفٹ میں رہیں گے اور کچھ لوگ لاس میں رہیں گے۔ تو آج موقع ہے کہ انسان کام کر سکتا ہے، ابھی بازار موجود ہے اور سامان اور ثمن موجود ہے اور سامان سستا بھی ہے، اور لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن سامان نہیں رہے گا، نہ مہنگا رہے گا نہ سستا رہے گا ہی نہیں، اور وہ یوم تغابن رہے گا۔ اس دن پھر انسان اگر چاولے بھی اپنے ہاتھ بھی چاولے تو فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر اس دن کی جو خسارہ لاس ہوگا، پھر وہ لاس کا کوئی اس کا پھر بعد میں وہ نہیں ہوگا، کیا اس کو کوئی ختم کرنے والا یا اس کا پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو بہت ہے کاروبار اگر انسان لاس ہو جائے تو پھر دوبارہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ کاروبار ختم ہو جائے جو آخرت کا، پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اور اس لیے یعنی اللہ نے یہاں پر یوم تغابن اس لیے کہا کہ اس لیے کہ اللہ نے جو فرمایا سورہ بقرہ میں کئی بار کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خرید لی ہدایت کے مقابلے میں، اور یہ جگہ فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے۔ تو یہ اس طرح سے، اور بعد نے کہا کہ نا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نا یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ اس دن نا خسارہ ہوگا کہ جب وہ جنتی کو جہنمی کی وہ جگہ ملے گی، اگر وہ جنتی ہوتا تو اس کو وہ جگہ مل جائے گی، اور جہنمی کو وہ جگہ ملے گی اگر جنتی کافر ہوتا تو اس کی جو جگہ ہوتی جہنم میں اس کو مل جائے گی۔ اس لیے جو حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنة الا اوری مقعده من النار، اور کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا جہنم میں اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ شکر ادا کرے اور بہت زیادہ خوش ہو کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے بچا لیا۔ اور کوئی شخص یعنی جہنم میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کا مقام، اس کی جگہ دکھائی نہیں جائے گی
جب تک کہ یعنی اس کی جو جگہ تھی وہ دکھائی جائے گی اس کو، جہنمی کو جو جنت میں تھی اس کی جگہ تھی، اگر وہ اچھا عمل کرتا تو اس کی وہ جگہ ہوتی، تاکہ وہ حسرت میں اور وہ نادم ہو کے نا یہ جگہ تھی میری لیکن میں نے اچھا عمل نہیں کیا تو پھر وہ جگہ مجھے نہیں مل رہی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے یعنی جو تقدیر پر ایمان لاتا ہے تو یہدی قلبہ، تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے اور دل کو ہدایت ملتی ہے۔ تو جو بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر سے ہے، سب اللہ کے حکم سے ہے، کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی۔ اور جب انسان یہ جان لے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، دل کے سکون ملتا ہے اور دل کو ہدایت ملتی ہے، اسے وہ جان لیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، تو وہ صبر کرتا، اور وہ جب صبر کرتا ہے وہ اس لیے بھی صبر کرتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ صبر کرو، اللہ نے حکم دیا کہ صبر کرنے کا، اور وہ جانتا ہے صبر کرنے والوں کا کتنا بڑا اجر عظیم ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بلا شک صبر کرنے والوں کو بلا حساب اجر ملے گا، اور جو صبر نہیں کرے گا بلا شک وہ کیا کرے گا، وہ بے صبری کرے گا اور جلد بازی کرے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو تم میں تمہارے کچھ بیویوں اور تمہارے کچھ بچوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو تمہارے دشمن ہیں، تمہارے کچھ بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں مشغول کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے اور جہاد سے اور نیک کام سے رکتے ہیں، اور تمہیں کبھی کبھار گناہوں میں واقع کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ کبھی انسان کیا کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کی وجہ سے گناہ کر لیتا یا نیک عمل نہیں کرتا ان کی محبت میں یا ان کی بات سن کر، تو بلا شک یہ ایسے بیوی بچے اس کے لیے دشمن ہیں۔ تو ہر وہ بیوی بچے جو انسان کو نیک عمل سے روکے یا برائی پر ابھارے تو وہ دشمن ہے اس کے، کیا ہے دشمن ہے، اس لیے کہ اس کے لیے برا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کیا کر رہے ہیں اور برا چاہ رہے ہیں۔ تو دشمن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے لیے برائی چاہے اور جو آپ کو ہلاکت میں ڈالے، یہ دشمن ہے۔ تو یہ بیوی بچے اصل تو دشمن ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی، لیکن وہ انجانے میں ایسے عمل کر رہے ہیں کہ جس میں انسان کی ہلاکت ہوتی ہے، تو جب وہ نا انسان کو برے کام کی طرف ابھارتے ہیں یا نیک کام سے روکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ کہ سارے بیویاں نہیں، سارے بچے نہیں، فرمایا ان من ازواج، تم میں سے کچھ بیویاں اور تم کچھ بچے، ٹھیک ہے نا، اس لیے کہ بعض بیویاں تو اچھی ہوتی ہیں اور بعض بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس لیے اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اس کا یعنی الٹا مطلب بھی صحیح ہے کہ تو یہاں پر بعض بیویوں کے بعض عورتوں کے بعض شوہر دشمن ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس کا مطلب صحیح ہے کہ بعض عورتوں کے لیے ان کے شوہر دشمن ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار عورت بہت نیک ہوتی ہے، وہ نیک کام کرنا چاہتی ہے لیکن شوہر روکتا ہے، شوہر اس کے بچے روکتے ہیں اس کو نیک کام سے، تو یہاں پر یہ عورت کے یہ شوہر اور بچے اس کے دشمن ہو گئے، عورت کے یہ اس کی شوہر اور اس کے بچے یعنی کیا ہو گئے، دشمن ہو گئے، اس لیے کہ وہ کیا ہے اس عورت کو روکتے ہیں اچھے کام سے، اور یہ بھی موجود ہے دنیا میں کہ وہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ نا عورت نیک ہوتی ہے لیکن اس کا شوہر اس کو نیک کام سے روکتا ہے، تو یہ بلا شک کیا ہے کہ نا یہ دشمن ہے اس کا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ جب اگر ایسی حالت ہو تو کیا کریں، ان سے کیا لڑائی کریں، ان سے کیا طلاق لے لیں یا خلا کریں یا کیا کریں، نہیں کہا کہ یہ سب منع کریں، بلکہ کیا کریں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، کہ معاف کرو صبر کرو، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو، معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ تمہیں بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ہمیں جب بیان کیا کہ کچھ ہوتے ہیں بیوی بچوں میں سے دشمن، تو یہاں پر طریقہ بیان کیا کہ کس طرح ہم معاملہ کریں ان سے، کس طرح کیا کریں ہم ان سے معاملہ کریں، تو وہ معاملہ کرے حکمت کے ساتھ معاملہ کرے، اگر سختی کرے گا تو پھر اس کی دنیا چلی جائے گی اور بڑے مسئلے ہو جائیں گے، تو وہاں پر کہا کہ نا معافی کرو اور حکمت اختیار کرو، آہستہ سے آگے بڑھو، ان کو لے کے چلو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اس لیے اللہ نے اس کی وضاحت کی اس کی بات کیا ہے تمہیں، انما اموالکم اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، پھر اللہ نے آگے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری طاقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تم تمہاری بس جہاں تک تم سے ہو سکو اللہ سے ڈرو، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، جسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورۃ طلاق میں آنے والا ہے۔ تو مأمورات میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جتنا ہو سکے ہم اتنا کریں، تو اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اچھی بات فرمائی کہ بعض لوگوں کو عبادت میں یعنی اللہ یعنی توفیق دیتا تو اس میں آگے بڑھے، بعض کو علم میں، بعض کو جہاد میں، بعض کو دین سکھانے میں، بعض کو پیسے خرچ کرنے میں، بعض کو لوگوں کے کام آنے میں،
بعض کو سیاست میں، بعض کو اس میں تو اللہ نے ہر ایک کے لیے راستے کھولے ہوئے. تو جو جس کو اللہ نے راستہ کھولا وہ اس میں کیا کرے، دین کی کام کرے. وہ اس میں اپنے فیلڈ میں کیا کرے، وہ دین کا کام کرنے کی کوشش کرے. تو ہر آدمی کو نہیں ہو سکتے کہ ہر آدمی عالم بنے یا ہر آدمی مجاہد بنے، یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو جو ڈاکٹر ہے وہ تو ڈاکٹری کے فیلڈ میں اسلام کی خدمت کرے، مسلمانوں کی خدمت کرے. جو انجینئر ہے اپنی فیلڈ میں، جو آئی ٹی میں ہے، جو اکاؤنٹس میں ہیں، جو عالم ہیں، جو فوجی ہے، جو ہے. ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی فیلڈ میں. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نا انسان ہے نا جتنا ہو سکے کوشش کرے، پھر اس کے اوپر جو اس سے نہ ہو سکے وہ معاف ہے. تو جو اسلامی اس کا حکم ہے نا کہ اللہ نے فرمایا کہ نا، جو حدیث میں آتا فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نماز پڑھو کھڑ کے، اگر کھڑ کے پڑھنا مشکل ہے تو بیٹھ کے، اگر بیٹھ کے مشکل ہے تو لیٹ کر. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو یہ دین میں آسانی ہے، تو جتنے ہو سکے انسان کرے. اور اس لیے اگر کوئی بیمار ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے. اور یہ جو ایک اہم بات ہے کہ استطاعت جو ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ صرف مأمورات میں ہے، یعنی جس کا آرڈر دیا گیا، لیکن منہیات میں بچنا ضروری ہے. یعنی اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک بات جس کا اللہ نے حکم دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، جہاد کرو، اور ایک بات جس سے منع کیا کہ جھوٹ مت بولو، زنا مت کرو، شراب مت پیو. تو یہ استطاعت صرف مأمورات میں ہے، یعنی جو آرڈرز میں ہے خالی، جس کا اللہ نے حکم دیا اس میں ہم، جو اللہ نے آرڈر دیا اس میں جتنا ہو سکے ہم کریں گے. لیکن جس سے منع کیا اس سے بچنا ضروری ہے، پوری مکمل طور پر. اس میں یہ نہیں بولنا کہ نہیں میں جتنا ہو سکے بچوں گا، نہیں، جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. ایسے کہ اس میں یہ نہیں کہ آپ کو جتنا ہو سکے آپ جھوٹ سے بچ جاؤ، نہیں، جھوٹ بالکل نہیں بولنا ہے. ایسے کہ منہیات میں مکمل طور پر بچنا ہے. زنا بالکل نہیں کرنا ہے، شراب بالکل نہیں پینا ہے، حرام بالکل نہیں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، حرام بالکل نہ سننا ہے نہ بولنا ہے. تو یہ منہیات بالکل یعنی مکمل طور پر بچنا ہے. لیکن مأمورات میں اس کا حکم دیا گیا اس میں جتنا ہو سکے یعنی حسب استطاعت کام کرنا ہے. اللہ نے آگے فرمایا سورۃ الطلاق. اللہ نے یہاں پر طلاق کی صورت بیان کی تاکہ لوگ طلاق کو آسانی نہ لیں. طبعا یہاں پر سوال ہے کہ طلاق اسلام میں کیوں ہے. یعنی کچھ لوگ آج کل طعنے کرتے ہیں کہ اسلام میں طلاق ہے. بھائی اسلام میں طلاق اس لیے ہے کہ اس میں یہ ضرورت ہے کہ کبھی لوگ شادی ہو جاتی، یعنی کسی مرد اور عورت کی شادی ہو جاتی، لیکن لگتا ہے کہ مناسب یعنی کہ ختم، بعد میں سمجھ میں لگا کہ نہیں اب ساتھ چلنا مشکل ہے، اب یہ شادی باقی رہنا مشکل ہے، اور یہ ہوتا ہے. تو اللہ نے اس لیے اس کا طریقہ بیان ہے، یعنی اچھا طریقہ بیان کیا طلاق کا کہ کس طرح لوگ میاں بیوی آپس میں الگ ہو جانا، یعنی ایک طریقے سے اس کے اللہ نے احکامات بیان کیے تاکہ اس میں ظلم نہ ہو، نہ شوہر بیوی ظلم کرے نہ بیوی شوہر پر ظلم کرے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں، کافر ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، جو کوئی دین کو نہیں مانتے، ملحد ہے، جب بھی کوئی بھی شادی کرتا تو ضرور ہی ہے کہ نا ان کی شادی کے بعد کچھ مسئلے آئے، اور کبھی کبھار یعنی چھوڑنا پڑے بیوی کو، یا بیوی کو شوہر پسند نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. کیا اسلام کے علاوہ، کیا مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو ہندو ہیں، کرسچن سے، وہ لوگ کبھی بیوی کو جب کیا ان کے پاس ایسا ہے کہ جب بھی شادی کر لیتے وہ ہمیشہ ساتھ میں رکھتے بیوی کو، کبھی چھوڑتے نہیں. ان کے پاس تو چھوڑنا اور آسان ہے. اسلام نے تو بہت سختی کی کہ بالکل ایسی یعنی ہنسی مذاق یعنی کھیل تماشا نہیں ہے بیوی کو چھوڑنا. ٹھیک ہے نا، یہ تو بلکہ اس کے اسلام نے آداب بیان کیے یہ. لیکن ان لوگوں کے پاس تو جب طلاق نہیں ہے تو لوگ جب مرضی میں چھوڑ دیتے ہیں. وہاں تو عورت کا اور خیال نہیں ہے، بلکہ عورت پہ اور ظلم ہے. طلاق یہ عورت کے خیال کے لیے آئی. یہ عورت طلاق جو ہے یہ عورت کی رعایت، عورت کے اہتمام اور عورت کے فائدے کے لیے، تاکہ نا شوہر یعنی بالکل اس میں کھیل تماشا نہ ہو مردوں سے عورتوں کے معاملے میں. ٹھیک ہے نا. تو جو افسوس ہے کہ بعض کیا ہے کہ نا بعض یعنی جو غیر جو مسلم ہے وہ طعنے کرتے اسلام میں کہ اسلام میں طلاق ہے. حالانکہ اسلام میں تو یہ اسلام کی فضیلت کی بات ہے، بلکہ چاہیے کہ مسلمان یعنی فخر سے بولے کہ ہمارے پاس طلاق ہے. اسلام نے ہمارے پاس طلاق رکھی. یہ ایک ترتیب بنائی کہ کس طرح معاملہ ہو میاں بیوی کے درمیان. تو تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر جب بھی چاہے شوہر بیوی کو بھگا دے، یہ کر دے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام نے یہ ایک انسانی ضرورت کا خیال کیا کہ کبھی کبھار جب شادی ہوتی ہے تو کبھی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھار معاملہ پیش آتا ہے کہ نا ختم ساتھ رہنا مشکل ہے دونوں کا، تو کس طرح دونوں الگ ہو. تو اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کہہ دیں. تو اللہ نے فرمایا جب طلاق کا حکم بیان کیا تو کہا کہ یہ اللہ کہہ دیں. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی حدیں پار کی اس نے اپنے پر ظلم کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ طلاق کے احکام سیکھنا ضروری ہے، اس لیے اللہ نے اس کا خاص صورت بیان کیا. طبعا اب میں طلاق کی اس میں جو اللہ نے احکامات بیان کیے اس کا میں ذکر نہیں کروں گا بالکل، اس لیے کہ وہ اس کا جگہ فقہ ہے اور وہ جو تفصیلی دروس میں ذکر ہوتا ہے. تو لیکن چاہیے کہ انسان طلاق کے مسائل پڑھے، جانے، سیکھے، اس لیے کہ یہ دین کا علم ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ نے یہاں پر سورۃ طلاق میں 3 جگہ فرمایا ایک ہی صفحے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرے گا اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا، اس کو یہ ہوگا.
تو پہلے کہ فرمایا وَمَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، اللہ اس کے لیے آسانی کا راستہ نکالے گا اور اس کے چھٹکارا نکالے گا۔ پھر آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس پر اسے بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ تو اللہ نے یہاں پر تقوی کے 3 فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ بیان کیا پہلی آیت میں کہ اس کے لیے ہر مشکل سے راستہ نکلے گا اور چھٹکارا ملے گا، اور اس کو رزق ملے گا جہاں سے اس کا امید بھی نہیں ہے، جہاں سے اس کی گمان بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا، تقوی کا جو سیکنڈ فائدہ بیان کیا تھرڈ میں۔ اور جو تھرڈ فائدہ بیان کیا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو تقوی اختیار کرے گا اور اس کا اجر بڑا ہوگا، اس کا اجر بڑا ہوگا۔ تو اللہ نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا سورۃ طلاق میں ایک طلاق ایک ٹینشن ہے، ایک مشکل کام ہے، تو اللہ نے کہا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے ہر کام آسان ہو جائیں گے، ہر کام آسان ہو جائیں گے۔ اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر فرمایا ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا، اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا، ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ تو انسان یہ پریشان نہ ہو کہ اگر اس کا رزق اسے دیر سے ملتا ہے، لیکن ایسے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، اس کی بیماری سے شفا کا، اس کی شادی کا، اس کے علاج کا، اور اس کی رزق کا، ہر اللہ نے ایک وقت رکھا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ راستہ نکالے گا، اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممکن ہے کہ کچھ متقی ہمیں لگتے ہیں کہ جو غریب ہے، تو ہم اس کا جواب میں یہ کہیں گے کہ نا ممکن ہے وہ صحیح سے متقی نہیں ہے۔ متقی تقویٰ دل کا نام ہے، ظاہر میں لگ رہا ہے کہ متقی لیکن اصل میں وہ متقی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ بلکہ یہ میری بات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شک کریں نیک لوگوں میں، بلکہ اصل جو نیک ہوتا ہے وہ اصل یعنی وہ دل کا بھی نیک ہے۔ لیکن یہ احتمال ہے، جیسے کہ دلوں کی بات ہمیں کسی کی نہ معلوم، مجھے آپ کے دل میں کیا ہے نہیں معلوم اور آپ کو میرے دل میں کیا ہے نہیں معلوم۔ اور اس کی ایک وجہ یہ ہے جو ہے مجھے یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نا دنیا میں دے گا آخرت میں دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو کبھی دنیا میں آزماتا ہے بندوں کو، ان کو معاف کرنے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، اور جس کو بھی رزق ملا اس کا مطلب نہیں وہ متقی ہے، اسی کے اللہ کبھی دیتا ہے آزمانے کے لیے، اس لیے کافروں کو بھی رزق ملتا ہے، نعم۔ پھر اللہ نے یہاں پر آگے بات فرمائی تو جب، اور اللہ نے یہاں پر سورۃ طلاق میں کوئی ذکر کیا تھا، طلاق یعنی سورۃ طلاق میں ذکر کیوں گیا تقوی کا؟ اس لیے کہ عورتوں کے معاملے میں تقوی ضروری ہے تاکہ لوگ ظلم نہ کریں اور انصاف کریں اور اسلامی احکامات پر عمل کریں اور ظلم نہ ہو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ تم میں سے خرچ کرے، یعنی کشادگی والا اپنی کشادگی سے خرچ کرے، اور جس پر رزق تنگی ہو وہ اپنے حساب سے دے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بات فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنے حساب سے پیسے خرچ کرے، اس کے اللہ نے زیادہ دیا تو زیادہ خرچ کرے، کم دیا تو کم خرچ کرے۔ تو انسان کا کرے اپنے مال کا حساب سے خرچ کرے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو بہت زیادہ مالدار ہے وہ کم خرچ نہ کرے، اس لیے اللہ نے زیادہ دیا تو زیادہ خرچ کرے، جس کو اللہ نے کم دیا تو کم کرے، اور یہ بھی نہ ہو کہ اس کو اللہ نے کم دیا تو زیادہ خرچ کر رہا۔ یہ بھی آج کل ہو رہا معاشرے میں، کمائی کم ہے لیکن خرچے بہت زیادہ ہے، اور شادیاں بڑی کر رہے ہیں یا قرضے لے کے کر رہے ہیں۔ نہیں ہم بولیں گے نہیں، اللہ نے جتنا دیا اتنا کرے، آپ زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنا پیر اتنا پھیلاؤ جتنی آپ کی چادر ہے اتنا ہی اپنا کیا کرو، اپنے پیر پھیلاؤ، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہ بھی نہیں کہ نا جو اللہ نے آپ کو بہت دیا تو آپ کنجوسی کر رہے، بخیلی کر رہے، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر جو ہے کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، کہ تو اصل یہاں پر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نا شوہر پر ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر خرچ کرے، شوہر پر ضروری ہے اور اپنی بیوی پہ خرچ کرے، اگرچہ وہ مالدار ہے بیوی، اگرچہ اس کی بیوی کیا ہے مالدار ہے، لیکن بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھے کہ اس کا شوہر فقیر ہے تو وہ شوہر کی مدد کرے، اگرچہ اس پر ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اصل جو خرچہ کرنا شوہر پر واجب ہے۔ اگر بیوی کتنا مالدار ہو جائے لیکن خرچہ کرنا واجب شوہر پر ہے، لیکن یہ بیوی کے اچھا اخلاق میں سے ہے، اور یہ کہ وہ کیا کرے، اگر دیکھے کہ شوہر کی حالت ٹھیک نہیں ہے، تنگی سے گزر رہا ہے تو اس کی مدد کرے، اور یہ اچھی بات ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا سورۃ التحریم کا ذکر کیا، سورۃ تحریم کا، اور تحریم کا نازل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ہر دن عصر کے بعد اپنی سارے بیویوں سے جا کے ملاقات کرتے، 5 منٹ، کچھ کم وقت
یعنی کچھ وقت یعنی 5 منٹ اپنے بیویوں کے ہر بیوی کے حجرے میں جاتے اور جا کے ان سے ملاقات کرتے، یہ حالت پوچھتے وغیرہ. لیکن وہ یہ ہوتا کہ نا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے گھر میں زیادہ بڑھ جاتے. تو حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو یعنی عنہما کو شک ہوا، اور ایک یہ کیوں زیادہ ان کے پاس دیر تک بیٹھتے ہیں، ان کے پاس ہر ایک گھر میں تو صرف 5 منٹ بیٹھتے، ان کے پاس 10-15 منٹ بیٹھتے، تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کوشش کی کہ جاننے کی کہ کیا وجہ ہے. تو ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نا وہ ان کے پاس شہد ہے، کس کے پاس؟ یعنی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس. تو اس لیے ذرا دیر ہوتی ہے، وہ شراب یعنی وہ ہے نا شہد پیتے ہیں ان کے پاس، یعنی زینب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ کر. تو اس لیے کیا ہوتی کہ نا کبھی نا یعنی اس لیے ذرا دیر ہوتی ہے، ذرا اس لیے کبھی کیا ہوتی، کبھی ذرا دیر ہوتی ہے. تو انہوں نے آپس میں یہ پلان بنایا دونوں نے، حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے، کہ کیا کریں گے کہ اگر آؤ تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس آئیں گے دونوں کے پاس زینب رضی اللہ عنہ سے مل کر، تو کہنا کہ آپ کے پاس سے گندی بو آ رہی. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے کہ نا وہ جو گندی بو ان کے پاس یہ کیوں آ رہی، وہ شہد کی وجہ سے آ رہی. تو انہوں نے اس طرح کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اب سے میں کبھی شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ نے یہاں پر ہے نا تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں حرام کر لیتے وہ چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا. یا اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ جو سی حدیث میں آتا ہے کہ نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جو ماریہ قبطیہ جو تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہم بستری کرتے تھے، اور یہ جائز ہے کہ انسان کیا کرے اپنی لونڈی سے ہم بستری کرے. تو عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ نے کیا کوشش کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دونوں نے کوشش کیا، عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ، کہ دونوں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہم بستری نہ کریں. تو انہوں نے کوشش کی، پلاننگ کی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کہا، میں کبھی بھی ماریہ کے سے ہم بستری نہیں کروں گا. تو اللہ نے کہا کہ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ کیوں اپنے پر حرام کر لیتے وہ چیز کو جو اللہ نے آپ کے حلال کیا. تو یہاں پر اللہ نے تو اللہ نے آگے فرمایا تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیا آپ ہے نا اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے حلال کو حرام کر دے رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی ایسا کام نہ ہو، بالکل ایسا کام بالکل نہ ہو. تو آپ نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے ایسا کام کر رہے، نہیں ایسا نہ کریں. تو ہاں بلا شک بیوی کو خوش کرنا اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہ ہو جس میں کسی دوسرے پر ظلم ہو، یا اللہ نے جو حلال چیز کی ہے اس کو حرام کر لینا، یا اللہ نے اس کو حرام کیا اس کو حلال کر دینا. ہاں یہ تو بھی اس میں بھی ہم نہیں کریں گے. تو بیویوں کو خوش کرنا اچھی بات ہے، اس طرح سے بیوی کا شوہر کو خوش کرنا اچھی بات ہے، لیکن یہ کب؟ جس میں کوئی حلال کو حرام نہ ہو، نہ حلال کا حرام ہو، نہ کسی پر ظلم ہو، نہ کوئی شریعت کی مخالفت ہو. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا. اور اس میں یہ بھی تب یہاں پر جو قصہ بیان کیا گیا، تو یہاں پر جو دونوں جو قصے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نا یہ عورتوں کی ایک طبیعت ہے، یعنی غیرت، کہ یہ غیرت عورتوں میں یہ ایک ان کی یہ نیچر میں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن چاہیے کہ عورت اس کو کنٹرول کرے. ہاں غیرت یہ عورت کی نیچر میں ہے، تو لیکن اس کو کنٹرول کرے، اور یہ نہ ہو کہ وہ اس سے ہے نا حرام کام کرنے پہ وہ نہ آمادہ ہو جائے یا ظلم کرنے پہ، ٹھیک ہے نا. اور شوہر کو چاہیے کہ نا وہ اس کا خیال کرے، لیکن اس کو یہ اس کی اپنی بیوی کی غیرت اس کو حرام پر نہ ابھارے، یا حلال کو حرام کرنے پہ، یا حرام کو حلال کرنے پہ نہ ابھارے. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں بیان کی تھی، یعنی کچھ سیکریٹ بات جو تھی، لیکن جو نہ پوشیدہ بات بیان کی تھی یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے نا. تو اس سے یہاں پر معلوم ہوتا ہے نا کہ چاہیے کہ بیوی اگر شوہر کے باتوں کو فاش نہ کرے. تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا، یعنی جیسے کہ یہاں پر عتاب کیا کہ کیوں انہوں نے کیا کیا، بات کو فاش کر دیا اور پھیلا دیا. تو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ نا وہ اپنے شوہروں کے باتوں کو فاش نہ کرے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ نا وہ اپنی بیویوں کی بات فاش نہ کرے. اس لیے کہ نا شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہوتے ہیں خاص باتیں، وہ چاہیے کہ وہ بالکل نہ پھیلے. اور حدیث میں بھی ایک سخت وجہ جاتی ہے کہ نا سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو شوہر اپنی بیوی کی باتیں عام کرے، یا وہ سب سے بدترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی باتیں کو عام کرے یا فاش کرے. ٹھیک ہے نا. ضروری کہ میاں بیوی آپس میں اپنے دونوں کے باتوں کو خاص رکھیں، سیکریٹ رکھیں، کسی کو نہ بتائیں. ٹھیک ہے نا. الا کہ اگر کوئی اس میں وجہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. پھر اللہ نے یہاں فرمایا وَيَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ
وأعرض عن بعض، کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ بات کو واضح کر دیا اور اپنے نبی کو نہ یہ بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے آپ کی بات پھیلا دی، کہ آپ کی بیوی حفصہ نے آپ نے جو ان کو خاص بات کہی تھی اس کو پھیلا دیا، تو انہوں نے اپنی بیوی حفصہ کو کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا کہ تم نے کیوں کیا، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کیا، بعض باتیں بیان کی اور بعض باتیں بیان نہیں کی، پوری باتیں کا ذکر نہیں کیا، پورے جو ان سے غلطی ہوئی تھی پوروں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ اللہ نے ان کو پوری بات اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے باتوں کا ذکر کر دیا کہ کیا کیا ہوا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ سے، اپنی زوجہ مطہرہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہر بات کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بعض کو چھوڑ دیا، تو یہ بلا شک اس میں بہت بڑا ادب سکھایا گا، یہاں پہ سکھایا گیا کہ عرف بعضہ وأعرض عن بعض، کہ انسان جب کسی کو ڈانٹے تو ہر چیز پر نہ ڈانٹ پہ اس کی پکڑ نہ کرے، بلکہ بعض چیزیں چھوڑ دے، ہاں کبھی اگر ڈانٹنے کی ضرورت پڑے تو کچھ ایک دو چیزوں پر ڈانٹ دے اور ٹھیک، اور باقی چیزوں کو معاف کر دے اور چھوڑ دے، حالانکہ اس کو معلوم بھی ہے، لیکن تغافل کرے، تغافل مطلب ہے جانتے بوجھ کے ایسا کرنا کہ نہیں معلوم ہے، جانتے بوجھ کے ایسا کرنا کہ میں اس کو دیکھا نہیں یا مجھے نہیں معلوم ہوا، تو خاص طور پر یہ میاں بیوی میں بہت ضروری ہے کہ یہ تغافل ہو، تغافل سے مراد یہ ہے کہ جانتے بوجھ کے کوئی چیز کو معاف کر دینا، وہ چیزوں کو معاف کر دینا، اور کبھی ضرورت پڑی تو کیا کرے، وہ ہے نا ہلکا سے کیا کرے، وہ ہے نا جتنی ضرورت کے حساب سے کبھی نا وہ ڈانٹے یا اس طرح سے، اور کیا کرے، اکثر چیز کو کیا کرے، کوشش کرے کہ معاف کرنے کی کوشش کرے، اسے کہ غلطی ہر ایک سے ہوتی، کوئی انسان غلطی سے معاف نہیں ہے، نعم ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد یہاں پر ہے نا نیک عورتوں کی صفات بیان کی ہے، تو فرمایا کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ان سے بہتر، یہ ازواج مطہرات سے بہتر اللہ تعالیٰ کریں گا، وہ کون سی عورتیں رہیں گی، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات، تو پہلی صفت بیان کی مسلمات، کہ وہ مسلمات رہیں گی جو اللہ کے لیے خالص اطاعت کرتی ہے، مومنات رہیں گی، ان کے تو مسلمات جو ظاہری بات بھی کرتی، مومنات جو دل کی، ان کے دل صاف ہے اور دل میں بھی کیا ہے، اللہ کا ایمان ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے، تو یہ دوسری صفت۔ پھر جو تیسری صفت بیان کی قانتات، وہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت کرتی ہے، قانتات ہے، ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتی ہے۔ تو تائبات، جو فورتھ جو صفت بیان کی، تائبات توبہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب گناہ کرتی تو فورتھ توبہ کر لیتی۔ عابدات، پانچویں صفت بیان کی کہ وہ اللہ کی زیادہ عبادت کرتی ہے، اور چھٹویں صفت اللہ نے صفت بیان کی سائحات، کہ یا تو اس کے دو مطلب ہے، یا تو مہاجرات یا صائمات، کہ یا تو جو ہجرت کرنے والی یا روزہ رکھنے والی ہے۔ طیبات و ابکارا، کہ کہ طیبات ہو یا ابکارا، کماری ہوں یا وہ ہے نا جو کنواری ہوں یا بیوہ ہوں، کنواری ہوں یا بیوہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے اگر تو یہ جو اللہ نے یہاں پر جو صفات بیان کی ہے 6 یا 7 یہ نیک عورتوں کی، تو چاہیے یہ عورتیں یہ صفات کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی نیک بنے۔ پھر اللہ نے اگر یا والذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، دونوں کو، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو انسان میں ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، دونوں کو کیا کرے، جہنم کی آگ سے بچائے۔ خالی خود نیک ہو جائے اور بچوں کو چھوڑ دے، بچوں کا خیال نہ کرے یا گھر والوں کا خیال نہ کرے، اپنے بیوی بچوں کا غلط ہے۔ مرد کو ضروری کہ وہ خود صحیح ہو، اپنی اصلاح کرے اور اپنی بیوی بچوں کی بھی، اور عورت پہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنے آپ کی اصلاح کرے اور اپنے شوہر اور بچوں کی اصلاح کرے، اپنے شوہر اور بچوں کی اصلاح کرے۔ اور افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے، خود صحیح ہو گئے اور دوسروں کو صحیح کرتے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے، دوسروں کو صحیح کرتے اور اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے، بلکہ اصلاح کے سب سے زیادہ حقدار تو ان کے گھر والے، تو شوہر اپنی بیوی کی اصلاح کرے اور بیوی اپنے شوہر کی اصلاح کرے۔ تو چاہیے کہ انسان ہے نا خود سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے دین کی باتیں، ادب سکھائے، دین سکھائے، ہر چیز سکھائے، نیک اعمال کرنا سکھائے، برے اعمال سے روکے، بلکہ سکھائے بھی، اور ان کو ابھارے اور ان کو نیک اعمال کرنے پر حکم دے اس کا، اور برے کام بچنے اور برے کام سے روکنے کی کوشش کرے۔ اور وہ کتنا برا باپ ہے، یا وہ کتنے برے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی دنیا کا خیال کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا، کھانے کا، اسکول کی پڑھائی کا، لیکن ان کے دین کا خیال نہیں کرتے۔ یہ تو بھی بلا شک انہوں نے اپنے بچوں سے احسان نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ غلط کیا، ان کے ساتھ برا کیا، کہ انہوں نے ان کو اہم چیز چھوڑ دی، ان کو نہیں دی، وہ دین نہیں دیا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری کہ وہ دین دنیا دونوں دے، اور اہم چیز دین دے، اور دنیا تو وہ دیں گے اپنے حساب سے جو ان کی طاقت ہے، اللہ نے ان کو جو رزق دیا اس کے حساب سے، لیکن دین دینا ضروری ہے، دین دینا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے اس کے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ،
توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو توبۃ نصوح، اللہ سے توبہ کرو توبۃ نصوح۔ تو اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ انسان کیا کرے، توبہ کرے توبۃ نصوح۔ اور توبۃ نصوح کیا ہے، اس کے بارے میں اہل علم نے کچھ شروط بیان کیے کہ کیا شروط ہے توبۃ نصوح کے، توبۃ نصوح کے کہ کیا شروط ہے۔ تو اس کی پہلی سی جو اللہ نے جو شرط ہے اس کی پہلے کہ انسان کیا کرے، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے کیا کرے سارے گناہوں سے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک سے کر رہے ایک سے نہیں کر رہے، نہیں، توبۃ نصوح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مکمل سارے گناہوں سے توبہ کرے، مکمل سارے گناہوں سے وہ ہے نا توبہ کرے۔ اس طرح سے پھر اس کی ایک شرط بھی ہے کہ نا وہ کہ وہ سچی دل سے توبہ کرے، کیا کرے وہ سچے دل سے توبہ کرے، کہ وہ کیا ہے نادم ہو، یعنی وہ ندامت اور وہ نادم ہو اپنے اس گناہ پر، نادم ہو اپنے اس گناہ پر، کہ وہ ندامت کیا کرے کہ بولے کہ میں نادم ہوں، مجھے افسوس ہے اس گناہ پر۔ تو انسان کیا ہو نادم ہو اور ندامت اختیار کرے، کہ وہ بولے کہ وہ میں نادم ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے گناہ کیا، تو ندامت کا اظہار کرے۔ پھر اس طرح سے جو تیسری جو شرط ہے توبۃ نصوح کی کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، یعنی یہ نہیں کہ گناہ میں ہے اور توبہ کر رہا، نہیں، ضروری کہ گناہ چھوڑ دے، کیا کرے گناہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے نا، کیا کرے وہ ہے نا گناہ چھوڑ دے، کیا کرے گناہ چھوڑ دے، مکمل گناہ چھوڑ دے۔ اور چوتھی جو شرط ہے توبۃ نصوح کی کہ وہ توبہ اللہ کے لیے ہو، توبہ کیا ہو، توبہ اللہ کے لیے ہو، یعنی لوگوں کے لیے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے۔ توبہ کس کے لیے کرے، توبہ اللہ کے لیے کرے، ریاکاری نہ کرے۔ اور پانچویں جو شرط ہے کہ وہ یہ یعنی پکا وہ ہے نا یعنی اس بات کا ارادہ کرے کہ اب دوبارہ وہ گناہ نہیں کرے گا، اب دوبارہ گناہ نہیں کرے گا، اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور جو چھٹویں جو شرط ہے توبۃ نصوح کی، اگر اس کا تعلق کسی انسان سے تھا یا بندے سے تھا تو وہ اس کا حق اس کو واپس کرے۔ اگر اس نے کسی کا مال چوری کر لیا اس کو واپس کر دے، کسی کی غیبت کی جا کے اس سے معافی مانگ لے، کسی نے اس طرح سے۔ تو یہ 6 شروط ہیں توبۃ نصوح کی، یہ 6 شروط ہیں توبۃ النصوح کے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تو یہ جو اگر یہ 6 شرطیں پوری کرے گا تو کیا ہوگا، اس کی توبہ توبۃ نصوح کہلائی جائے گی، اس کی توبہ توبۃ نصوح کہلائی جائے گی۔ پھر اللہ نے سورۃ تحریم میں کہ آخری میں یہ یہاں پر مثال بیان کی 2 عورتوں کی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، دونوں کافرہ تھیں، حالانکہ دونوں نبی کی بیوی تھی، دونوں نبی کی بیوی تھی لیکن وہ کیا تھی، کافر تھی۔ تو اس سے معلوم ہو کہ انسان یہ بولے کہ نہیں کہ نا میں بہت، تو یہاں پر علماء نے بیان کیا کہ انسان اگر کتنا بھی نیک ہو تو اپنے بیوی کے مکر سے وہ کیا ہے یعنی وہ ہے نا بے خوف نہ ہو، کہ بلکہ وہ کتنا بھی نبی بھی ہو جائے تو ممکن ان کی بیوی خراب ہو سکتی اور بلکہ کافر بھی ہو سکتی، اور الٹا بھی ہے۔ پھر اللہ نے آگے مثال بیان کیا یعنی فرعون کی بیوی کا، وہ مومنہ تھی اور کافر، فرعون بڑا یعنی بدمعاش کافر تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ بھی ہو سکتا، تو یہ دونوں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ممکن ہے کہ کبھی نیک آدمی کی بری بیوی ہو اور کبھی نیک عورت کا برا شوہر ہو، یہ دونوں ہو سکتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نا یہ رشتہ داری کام میں نہیں آتی قیامت کے دن، کہ یہ میرا شوہر تھا وہ میرے کام میں آئے گا نہیں، جیسے کہ یہاں پر ان کے دونوں کے شوہر نبی تھے لیکن پھر بھی کام میں نہیں آتے، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو یہ دونوں کے کوئی کام نہیں آئے، تو یہ اگر تو بالکل ہی کام میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ انسان یہ نہ بولے نا میرا باپ یہ ہے، میرا بھائی یہ ہے، میرا شوہر یہ ہے، نہیں، یہ لوگ اگر خود کام نہ کرے اچھا کام تو یہ ان کے کوئی کام ہی نہیں آ سکتے۔ اس لیے فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ سے، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی، سلینی من مالی ما شئتی، تم دنیا میں جو چاہیے مجھ سے مانگ لو میرے مال میں سے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں تمہارے لیے اللہ قیامت کے دن تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے نہ کچھ کام نہیں آ سکتے تو ہم کیا بولے نہ، تو یہ یعنی ایمان نہ ہو تو کوئی رشتہ داری، کوئی دوستی، کوئی قرابت، کوئی تعلق، کوئی رشتہ کام میں نہیں آئے گا۔ پھر تو اللہ نے یہاں پر کیا کیا، سورہ تحریم کے آخر میں تین ذکر کیے، 3 چیزوں کا، ایک ایسی کافرہ عورت اس کا شوہر نیک تھا، اور پھر سیکنڈ چیز بیان کی ایک ایسی نیک عورت جس کا شوہر کافر تھا، پھر آخری میں بیان کیا ایک ایسی عورت جس کا تعلق کوئی کسی سے نہیں رہا، جو وہ تھی مریم علیہ السلام، ان کا شوہر تھا ہی نہیں۔ تو پہلے جو تھی عورت جو کافرہ تھی اس کو کوئی کام میں نہیں آیا، اس کا شوہر اس کے شوہر کوئی کام میں نہیں آیا، جو وہ تھے نوح اور لوط علیہ السلام۔ اور دوسرا جو تھا کہ جو یعنی فرعون کی بیوی، اس کے شوہر سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، تو وہ اشعار جنت میں رہے گی، تو اس کے شوہر سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اور تیسری جو عورت ہے مریم علیہ السلام، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا کہ وہ کسی سے نہیں ملی، وہ اکیلے تھی، تو پھر اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔
اور یہاں پر اللہ نے یہاں پر اس لیے یعنی اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا سورۃ تحریم کے آخری میں نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا جو قصہ ذکر کیا اور جو مریم علیہ السلام کا جو قصہ ذکر کیا مریم علیہ السلام کا، یہ اس لیے ذکر کیا کہ نا یہ اس لیے کہ شروع میں انہوں نے کیا تھا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بات کی تھی سورہ کے شروع میں، تو یہاں پر یہ تنبیہ تھی یا پھر ایک نصیحت تھی کس کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے کہ وہ یعنی وہ نصیحت لیں یہ قصوں سے، وہ نصیحت لیں قصوں سے۔ پھر اس کے بعد سورہ ملک کا ذکر ہے اور سورہ ملک کی بہت بڑی اہمیت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ تبارک ہی المانعۃ من عذاب القبر، سورہ ملک سے کیا ہے، سورہ ملک سے کیا ہوگا، یہ سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، سورہ ملک کیا ہے یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے بچے تو وہ سورہ ملک پڑھے، اور یہ سنت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا کرتے ہر رات سورہ ملک پڑھتے، ہر رات سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سورۃ من القرآن 30 آیات، قرآن کی ایک سورت میں 30 آیتیں ہیں، وہ انسان کی سفارش اس وقت تک کرے گی کہ اللہ اس کے معاف کر دے گا، وہی سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اس طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن انسان یعنی قبر میں انسان آئے گا تو اس کا عذاب آئے گا اس کے پیروں کے پاس سے، تو اس کے دونوں پیر بولیں گے نہیں تم یہاں سے نہیں آ سکتے، کہ وہ اس کے دونوں پیر بولیں گے یہ مجھ پر کھڑ کر سورہ ملک آنے پڑتا تھا، تو پھر اس کے سینے اور پیٹ کی طرف سے عذاب آئے گا، تو یا فرشتے یا عذاب کے فرشتے آئیں گے جو بھی، تو لوگ تو اس کا پیٹ بولے گا یا اس کا سینہ بولے گا نہیں یہاں سے بھی تو تم لوگوں کے راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ سورہ ملک پڑتا تھا، پھر اس کے سر کے پاس سے بھی عذاب آئے گا یا عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو اس کا سر بولے گا نہیں تو یہ دونوں کے لیے یہاں پر راستہ نہیں ہے یہاں سے، تو یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ ملک کے شروع میں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا، تو اللہ نے ہم دنیا میں آئے اسی لیے عمل کرنے کے لیے، بلکہ ہم دنیا میں آئے آزمائش کے لیے، فتنے کے لیے، تاکہ ہمارے اور فتنے سے مراد امتحان ہے، اور فتنے سے مراد امتحان، تو ہم دنیا میں آئے ٹیسٹ کے لیے کہ ہم کون اچھا عمل کرتا کون برا عمل کرتا ہے، تو ہم دنیا میں ٹیسٹ کے لیے امتحان کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو انسان جتنا ہو سکے یہاں پر اچھا عمل کرے اسی کہ وہ امتحان میں، اور اگر امتحان ختم ہو جائے گا تو پھر اس کو اگر امتحان کے بعد ہم جانتے ہیں اگر امتحان ختم ہو جائے تو پھر اگر اس کو جواب بھی اگر یاد آ جائے آنسر اگر معلوم بھی ہو جائے تو فائدہ نہیں ہوتا، اسی کے ٹائم ہو گیا امتحان کا، تو انسان کیا کرے کہ دنیا میں آیا وہ اسی لیے کہ تاکہ وہ نیک عمل کرنے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم جان لے کہ تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ تو یا تمہیں آزمائے کہ کون سا عمل کرتا، تو انسان چاہیے کہ نا موت کو یاد کرے، ہمیشہ موت کے قریب رہے اور موت کو یہ یاد کرے، اور اس لیے اگر انسان جب موت کو یاد کرتا ہے تو وہ زیادہ نیک عمل کرے گا اور اس کی امیدیں کم ہو جائے گی اور مصیبتوں پر وہ صبر کرے گا اور اس کی خواہشات کم ہو جائیں گی، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ ایکم احسن عملا، کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھا عمل کیا ہے، جیسا کہ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، تو اچھے عمل کے 2 شرطیں، اچھا عمل اس وقت اچھا ہوگا، احسن عملہ جب ہوگا جب اس میں 2 شرطیں ہوں، اس میں کیا ہوں 2 شرطیں، پہلی شرط وہ اللہ کے لیے خالص ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، اور دوسری شرط وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو، یعنی اس میں وہ نہ ہو، بدعت نہ ہو۔ پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ، اللہ نے پیدا کیا موت حیات کو، اس سے معلوم ہو کہ نا موت حیات یہ مخلوقات ہے، یہ مخلوق ہے، موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی مخلوق ہے، تو بعض بولتے ہیں نہیں یہ بس ایک یعنی یہ کیا ہے ایک نہیں کیا ہے یہ ایک نہیں ہے اور ایک ہے نا یہ عدم ہے، نہیں یہ ایک ناچیز ہے، نہیں یہ موت حیات ایک مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت حیات کو پیدا کیا، تو یہ موت حیات مخلوق ہے، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ قیامت کے دن ان کو ذبح کر دے گا، جیسا جو حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب جائیں گے جنت میں اور جہنم میں جائیں گے جہنم میں، تو اللہ موت کو لائیں گے ایک بکرے کی شکل میں، پھر اس کو کیا کریں ذبح کر دیں گے۔ پھر اللہ نے اگر فرمایا کہ نا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، تو اللہ نے جیسا کہ فرماتے ہیں یعنی قتادہ رحمہ اللہ کہ اللہ نے پیدا کیا ستاروں کو 3 وجہ سے، 3 وجوہات سے، تو ستارے اللہ نے بنائے 3 وجوہات کے لیے، کہ آسمان کی خوبصورتی کے لیے، اور سیکنڈ وجہ کہ اس سے شیاطین کو مارنے کے لیے اگر وہ اوپر آئے، اگر وہ آسمان کے قریب آئیں، اور تیسری چیز کہ وہ لوگوں کو راستے معلوم ہو، لوگوں کو راستہ معلوم ہو، اور اللہ نے یہ ذکر کیا سورہ نحل میں وعلامات وبالنجم هم يهتدون، تو 3 وجوہات کے لیے اللہ نے کیا کیا یہ ستاروں کو پیدا کیا۔
پھر اللہ نے آگے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب یہ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس کی بڑی زور کی آواز سنیں گے جہنم کی، وہ جوش مار رہی ہوگی، شہیقا وہی تفور، کہ اس کی ایک بری آواز، جیسے وہ جو اس کی گلنے کی، اس کی کیا ہے، اس کی نا اس کی جو نا اس کی جو ہنڈی پکنے کی جو ہوتی ہے وہ کیا کریں گے، وہ یعنی وہ والی آواز سنیں گے. تو جہنم کی بھی آواز رہے گی، جہنم کی آواز رہے گی، اور جہنم کی بھی زور سے وہ یعنی جب کافر اس کے قریب آئیں گے اور اس میں جب ڈالے جائیں گے تو یہ غصے سے کیا کرے گی، اور بلکہ اور بولے گی کیا اور کیوں ہے حال مزید. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں غیب میں، جو اللہ سے کیا کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. تو یعنی یہ کمال نہیں کہ انسان لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جب انسان لوگوں سے دور ہو جائے، لوگوں کی آنکھوں سے دور ہو جائے، تو پھر جب وہ اکیلے ہو جائے تو جب اللہ سے ڈرے تو یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو فرمایا ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اللہ سے ڈرتا ہے غیب میں، جب وہ انسان اکیلے ہو، روم کمرے میں اکیلے ہو، کوئی نہیں ہے، یا وہ موبائل اکیلے یوز کر رہا، اس کے ماں باپ اس کو نہیں دیکھ رہے، نہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ اکیلے موبائل یوز کر رہا رات کے اندھیرے میں بلینکٹ اوڑھ کر، اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ حرام کام بھی دیکھ سکتا ہے، حرام تو، لیکن وہ کیا کرے گا، وہ نہیں کرتا، اللہ سے وہ ڈرتا ہے. اسی وہ جب ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے مجھے، تو اس کے لیے کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا غیب میں، لو مغفرت، اس کے لیے مغفرت ہے، اجر کبیر، اس کے لیے بڑا اجر ہے، اس کے لیے بڑا اجر ہے. پھر اللہ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کو انسان کے بارے میں نہیں معلوم، حالانکہ اللہ نے اس کو بتا کیا، کیا اللہ تعالیٰ کو انسان کے بارے میں نہیں معلوم، کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے مخلوقات کے بارے میں نہیں معلوم، حالانکہ اس نے بتا کیا. تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم، جو چیز کیا چھپی ہوئی ہے اور چیز ظاہر ہے. تو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، تم زور سے بات کرو، آہستہ بات کرو، اللہ کو ہر چیز کو معلوم ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو دل کی بات معلوم ہے. تم آہستہ کرو یا زور سے کرو وہ دور کی بات ہے، اللہ کو جب دل کی بات معلوم ہے، اسی کی جب مشرکین نے کہا کہ آہستہ بات کرو تاکہ اے اللہ ہماری باتیں سننا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم زور سے کرو، آہستہ کرو، اللہ کو تمہارے دل کی بات معلوم ہے، تو پھر تم آہستہ زور سے بات کرنے کی کیا بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں نا کہ اللہ نے ہمارے لیے هو الذی جعل لكم الارض ذلولا، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو مہیا کر دیا، یعنی چلنے پھرنے کے لائق بنا دیا، یعنی ہم زمین میں آرام سے یعنی چل سکتے اور پھر سکتے. تو کیا فامشوا في مناکبها، تو چلو اس کے راہوں میں، وکلوا من رزقه، اور اللہ کا رزق کھاؤ، یعنی کماؤ، وإلیہ النشور، اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے واپس. تو اللہ اس آیت میں ہمیں یعنی اس بات کو ابھار رہا ہے کہ ہم کمائیں، زمین میں گھومیں پھریں رزق کمانے کے لیے. تو انسان محنت کرے، کوشش کرے، دوڑ دھوپ کرے اور پیسے کمائے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگرچہ یہاں پر فامشوا فی مناکبها کہ اللہ نے کہا کہ چلو اس کے راستوں میں، اس کے راہوں میں، تو لیکن یہاں پر اللہ ہمیں یہاں پر اس بات پر یہ ابھار رہا ہے کہ اللہ نے تو زمین بنائی اسی لیے، زمین کو مہیا کر دیا، وہ زمین کو یعنی چلنے پھرنے کے لائق بنا دیا، اس میں رزق کمانے کے لائق بنا دیا، محنت کرنے کے، ٹھیک ہے نا. تو افسوس یہ کہ ہم مسلمان ایک دین میں تو کمزور ہیں پہلے سے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں کمزور ہو گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافر لوگ فل محنت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ یعنی دیکھتے ہیں کہ بعض کنٹریز کافروں کی وہ لوگ آگے بڑھ گئے، یعنی کہ اکثر جو کنٹریز ہے کافروں کی وہ پیچھے ہے، ہمارے سے پیچھے ہے. لیکن کچھ کنٹریز ہیں جو ہمارے سے آگے بڑھ گئی دنیا کے معاملے میں، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی اور ہم نے محنت نہیں کی، ٹھیک ہے نا. تو چاہیے کہ ہم محنت کریں، اور الحمدللہ مسلمان محنت کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بہت چیزوں میں مسلمان آگے ہیں، ان سے بھی آگے ہیں، بلکہ ان کے خود کنٹریز میں بہت سے بڑے بڑے جو یہ ماہرین ہیں یعنی ٹیکنالوجی کے وغیرہ، اس میں مسلمان کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن عام طور پر جو بھی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ آگے رہیں تو محنت کریں، وہ لوگ آگے اس لیے بڑھے کہ وہ لوگ محنت کریں، ٹھیک ہے نا. بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہا ہے کہ چلو پھرو، فامشوا فی مناکبها، چلو، ٹھیک ہے نا. وکلوا من رزقه، کھاؤ اللہ کے رزق میں سے. تو یہ ویسے یعنی رزق کمانے کے لیے دھوپ کرنا پھرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اچھی بات ہے. یہ کیا ہے، مسئلہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے. تو بلکہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ یا تو کوئی کاروبار کرو، تجارت کرو، یا کچھ چیز بناؤ، یعنی فیکٹری بناؤ، صنعت کرو، یا زراعت کرو، یا عمل کرو، کچھ بھی کرو، یعنی کماؤ پیسے، اس سے لیے حلال راستہ اختیار کرو. اہم چیز کیا ہے، حلال راستہ ہو. اور اللہ نے یہاں پر فامشوا کہا، اور جب اللہ نے جب کہا، جب نماز کا حکم آیا تو فسعوا کہا، دوڑو. زمین میں کہا فامشوا، ہاں کرو، چلو، لیکن جب اللہ کا جب دین کا ذکر آیا تو فسعوا اور ففروا، دوڑو، سابقوا، سبقت لے جاؤ، ٹھیک ہے نا.
اور یہاں پر اللہ نے اور یہاں پر علم نے یہ بھی بیان کیا کہ جب اللہ نے فرمایا هو الذی جعل لکم الارض یعنی ذلولا، یعنی زمین اللہ نے ہمارے لیے زمین کو پست اور مطیع کر دیا، یعنی ہمارے تابع کر دیا، تو ہم اس کو زمین میں کھود سکتے، زمین کھود کے بڑی بڑی بلڈنگ بنا سکتے، یعنی بزنس بنا سکتے، یعنی اور نفق بنا سکتے، جو کرنا ہے کر سکتے، اس میں وہ مختلف چیزیں بنا سکتے. تو چاہیے کہ ہم بنائیں اور جو حلال چیزیں ہیں جس سے ہم دین کا فائدہ ہو، اور تو اس کو کیا کریں، کر سکیں، اس کو استعمال کریں اور پیچھے نہ ہٹیں، اور انسان یعنی طاقت کو اختیار کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے، یعنی کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے، تو کہ وہ کیا کرے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنس دے. ٹھیک ہے نا. تو بلا شک اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا یہ منافقین کی نشانی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ مومن کی نشانی ہے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ مومن کی نشانی ہے. اور یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے، تو اس لیے اللہ فرمایا آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمانوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اللہ کیا ہے، اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. اور چاہیے کہ ہم، اور یہ چیز ہمیں ابھارے اللہ سے، اور اللہ نے اس لیے کہا کہ من فی السماء آسمانوں میں ہے کہ وہ جو ڈر ہمارا اور بڑھے، کہ جو اوپر سے بیٹھ کے دیکھ رہا تو اس کا خوف زیادہ رہتا، اس کا خوف ہمیں کیا رہتا، آنے زیادہ رہتا، کہ جو اوپر اللہ اوپر ہے، اوپر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں اوپر سے دیکھ رہا ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن، کیا یہ اپنے اوپر کھلے ہوئے آسمان میں کبھی دکھتے نہیں کہ کس طرح ہے نا کہ جو اڑنے والے پرندے ہیں، جو پر کھلے ہوئے، ان کے جو کیا ہے، ان کے جو پر ہے وہ جو ہے نا کھلے ہوئے ہیں، کہ لوگ کیا کرتے جب اڑتے وقت اپنے پر کھولتے بند کرتے جب اڑتے وقت، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کس طرح وہ لوگ بغیر کوئی چیز سنبھالے کہ وہ اڑتے ہیں، اور نیچے نہیں کرتے، اس یعنی اوپر تک اڑتے ہیں، بہت اونچائی تک اڑتے ہیں، پہاڑوں پہ، سمندر کے اوپر، لیکن وہ کبھی نیچے نہیں کرتے. تو کون ہے ان کو پکڑنے والا، ان کو تھامے رکھنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ نا وہ. تو کون ان کو اس یعنی توفیق دیا اور یہ نعمت دی کہ وہ زمین پہ نہ گریں جب وہ یعنی اڑتے ہیں. تو اللہ ہمیں اس پہ ابھار یعنی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو، غور کرو اللہ کی مخلوقات میں، تم کیا کرو، یہ غور کرو اللہ کی مخلوقات میں کہ اللہ، اور یہ اس سے اللہ کی وہ معلوم ہوتی ہے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت اس سے معلوم ہوتی ہے. پھر اللہ نے سورہ ملک کے آخر میں فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے اور ختم ہو جائے، زمین کے بہت اندر چلے جائے، اتنا اندر چلے جائے کہ تمہیں وہاں تک پہنچنا مشکل ہو جائے، تو پھر کون ہے تمہارے لیے، کہ پھر وہ کون ہے پھر تمہارے لیے پانی لائے، یعنی اچھا پانی، کہ جو بہنے والا پانی تمہارے لیے کون لائے، تمہیں کون لا کے دے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اس لیے جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب بھی کیا کرتے یعنی جب پانی نکالتے کنویں سے، تو جب دیکھتے کہ نا جو پیالہ جب ڈالتے کنویں کے اندر، جب وہ بھر کے نکلتا پانی سے، تو وہ بولتے الحمدللہ بولتے. تو ان کے بیٹے نے صالح نے کہا کہ اے میرے والد آپ الحمدللہ کیوں بولتے ہیں یہاں پر، کہ اس میں کیا بات ہے، وہ تو پانی تو ہے اندر نکال لیے. تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم نے سنا نہیں، اللہ نے فرمایا قل ارأیتم ان اصبح ماءکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. پھر اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا، سورہ قلم کا ذکر کیا، سورہ قلم کا ذکر کیا، اور اللہ نے سورہ قلم کی شروع میں قسم کھائی قلم کی اور جو ہم لکھتے ہیں، والقلم وما یسطرون. تو اس سے معلوم ہو کہ نا یہ یعنی قلم کی اہمیت ہے کہ انسان لکھے، قلم اور ہم جو لکھتے ہیں تو اس کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے یہ قسم کھائی جو فرشتے لکھتے ہیں یا جو لوگ لکھتے ہیں، تو یہ وجہ سے کہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی سکھایا ہے کہ ہمیں لکھنا سکھایا. اس لیے اللہ نے فرمایا سورہ علق میں اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو قلم بھی ایک زبان ہے، جس طرح ہم زبان سے بولتے ہیں تو قلم بھی ایک زبان ہے، بلکہ یہ زبان ہم ہمیشہ باقی رہتی. سب اگر مر بھی جائے تو اس کی جو چیز لکھی تھی وہ باقی رہتی. تو انسان اس کو استعمال کرے اللہ کے راستے میں. اور اس لیے ایک شاعر نے فرمایا کہ ہر لکھنے والا جو لکھتا ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن اس کی جو کتابت باقی رہتی، اس نے جو لکھا وہ باقی رہتا. تو تم اپنے ہاتھ سے ایسی چیز مت لکھو، اپنے ہاتھوں سے ایسی چیز مت لکھو جس کے تم کو پچھتاوا ہو قیامت کے دن کہ کاش کہ میں اس کو نہیں لکھتا. تو آج کل جو واٹس ایپ ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس پہ آج کل لکھنا اور آسان ہو گیا. لکھنا ہے، چیٹنگ کرنا یا ٹائپ کرنا بہت آسان ہو گیا. تو انسان جو مرضی میں لکھ سکتا ہے. تو انسان وہی لکھے جس سے اللہ راضی ہو، جس سے کیا ہوا اللہ راضی ہو. اس لیے کہ وہ ممکن مر جائے گا، اس نے لکھ دیا ایک میسج لکھ دیا، اس نے لکھ کے فارورڈ کر دیا اور وہ مر گیا.
اور اگر غلط تھا تو وہ لوگ اس کو شیئر کرتے رہیں گے، پھر وہ جب تک شیئر ہوتے رہیں گا جب تک اس کو گناہ ملتے رہے گا، حالانکہ وہ مر بھی گیا. پھر اللہ نے یہاں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے نبی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک بہت بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر کیا کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور کہا کہ آپ بہت بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے عمدہ اخلاق والے ہیں. اور یہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کہ اللہ نے خود تعریف کر دی ان کے اخلاق کی، کہ کہا کہ آپ بڑے اخلاق والے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو فالو کریں اور ان کی اتباع کریں ان کے اخلاق میں. اور جو فرماتی یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے. یعنی وہ قرآن یعنی گویا کہ وہ قرآن چل رہا ہے زمین پر، جیسا کہ گویا کہ قرآن زمین پہ چل رہا ہے. اور سب سے بڑا خلق، سب سے اہم اخلاق میں سب سے اہم چیز وہ ہے کہ ہم اللہ کی بات سننا. اور سب سے بری اخلاق میں یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنا، کہ اللہ نے ہمیں ہر چیز دیا تو ہمارا یہ ضروری کہ ہم ادب بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات مانیں، اور اللہ نے ہمیں جس سے منع کیا اس سے باز آ جائیں اور رک جائیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تھے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے ان کی خود تعریف کی. تو اسلام میں اچھے اخلاق کی بہت بڑی تعریف ہے. اسلام میں کیا ہے، اچھے اخلاق کی بہت بڑا مقام ہے، اور اس کی بہت بڑی کیا ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس کا تو اچھے اخلاق ضروری ہے، انسان کیا کرے، اچھے اخلاق کو اپنائے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی تھی، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا یہدی لاحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنا سیئها الا انت. ٹھیک ہے نا. تو انسان کیا کرے، اپنے اخلاق کو اچھی کرے، اپنے اخلاق کو اچھے کرے. اور سب سے اچھے اخلاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، تو ان کے اخلاق کو فالو کرنے کی کوشش کرے، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا ڈھیلا پن اختیار کریں دین کے معاملے میں، ذرا نرم رویہ اختیار کریں ان کے ساتھ. تو وہ بھی آپ سے کیا کریں گے، ذرا نرم اختیار کریں گے. تو یہ لیکن یہ مشرکین کی تمنا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، ذرا ان کے ساتھ یہ بتوں کی پوجا کرنے میں ذرا نرمی اختیار کریں. تو اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت ہے، آدم یہ کی پوجا ہونا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں یہ مت کرو. اس کو بولتے مداہنت، کہ دین کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا، دین کے معاملے میں یعنی نرمی اختیار کرنا نہیں، بالکل منع ہے. دین کے معاملے میں انسان کیا کرے، بالکل نہ کرے. ہاں دین کو پہنچانے میں نرمی اختیار کرے، وہ اچھی بات ہے، جو دعوت ہو حکمت سے، نرمی سے. لیکن آپ یہ نہ ہو کہ دین چھوڑ دیں، اس میں نرمی نہیں. چلو چلتا ہے بھی آج کل جو لوگ بول رہے ہیں یہ بھی چلتا، اللہ غفور رحیم ہے، یا آج کل کا زمانہ بدل گیا، ایسا کرنا ہی پڑتا، یہ سب بیکار باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ہم ضروری کہ ہم کافروں کو کافر بولیں. بعض بولتے ہیں نہیں اچھا نہیں کہ لوگ ان کیا سمجھیں گے، کیا بولیں گے، انہوں اچھا نہیں لگتا نا، ارے ہم کو یہ بولنا اچھا نہیں لگتا. نہیں کوئی بات نہیں، اگر ان کو بولے مت کرو. اگر کوئی عورت حجاب نہیں کر رہی تو کسی بولے بھائی بولو سمجھاؤ، ارے نہیں کیا ہے یعنی اچھا نہیں لگتا نا ہم کو بولے، تو کیا بولیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے. ارے آپ دعوت دو بھائی، انہوں جو سمجھتے ہیں آپ اچھے انداز سے دعوت دو، اپنا سیدھے انداز میں نرمی سے بات کرنا، صحیح بات کہہ دو. پھر انہوں اگر برا سمجھتے تو غلطیوں کی ہے، آپ تو دین کی بات کر رہے ہیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اے نبی آپ ہے نا جو زیادہ قسمیں کھانے والوں کی بات نہ مانو، جو زیادہ یعنی جھوٹی جو کیا کرتا، جو زیادہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے ان کی بات نہ مانو. تو جھوٹی قسم کھانا یعنی زیادہ قسمیں کھانا یہ صحیح نہیں، اور یہ کافروں کی نشانی ہے. پھر اللہ نے جب یہاں ذکر کیا کہ جب وہ یہ جو آدمی نے کیا کیا، یہ جو آدمی تھا اس کے بعد اللہ نے جو ذکر کیا یعنی سورہ قلم میں، تو چاہے وہ یعنی اخنس بن شریق ہو یا ولید بن مغیرہ ہو جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ اس نے کیا کیا، انکار کیا. اسی کہ اللہ نے اس کو پیسے دیا، ان کان ذا مال و بنین، اللہ نے اس کو بیٹے دیے اور بچے دیے اور مال دیا. تو اللہ نے یہاں پر تو یہ سورہ قلم میں ایک یعنی اللہ نے آگے ایک یعنی آگے ذکر کیا، قصہ ذکر کیا کس کا، یعنی اصحاب الجنہ والوں کا، جو ایک ہے نا باغ والوں کا، ایک ہے نا یعنی باغ والوں کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ باغ والوں کا جو قصہ تھا کہ انہوں کو اللہ نے کیا کیا تھا، جب انہوں نے کیا کیا کہ قسم کھائی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیں گے، ہم مسکینوں کو کیا کریں گے، ہم خود پورا لے لیں گے، کسی مسکین کو نہیں دیں گے، انہوں نے فرمایا اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین کو ہم نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. تو جب انہوں نے بخالت کی اور کنجوسی کی تو اللہ نے ان کا کیا کرا، پورا باغ کو تباہ کر دیا. باغ کو کیا کیا، تباہ کر دیا، پورا پھل خراب ہو گیا اور پورا ختم ہو گیا. اور ان سے یہ بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، ولا یستثنون، انہوں نے کیا کیا، انشاءاللہ بھی نہیں بولا. تو اس لیے کیا ہوا کہ نا ان کا باغ کیا ہوا، پورا تباہ ہو گیا. تو انشاءاللہ بھی بولنا ضروری ہے، اور اس لیے بولا، ورنہ کیا ان کا پورا باغ خراب ہو گیا. اور اسی انہوں نے یہ بھی قسم کھائی تھی کہ نا ہم کیا کریں گے کہ ہم کسی مسکین کو کھانا
یعنی ہم نہیں دیں گے. تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ پرتباہ کر دیا. تو یہ دو غلطی کی انہوں نے، یہ باغ والوں نے. ایک تو انشاءاللہ نہیں بولا اور مسکینوں کو نہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو چاہیے انسان جب بھی کوئی کام کرے تو انشاءاللہ بولے، جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے سوچے تو انشاءاللہ بولے، اور مسکینوں کو محروم نہ کرے بلکہ ہمیشہ مسکینوں کو کھانا دے اور شریک کرے، اس لیے کہ ان کو دینے سے برکت آئے گی اس کی مال میں. پھر اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم بنائیں گے، کیا ہم وہی معاملہ کریں گے مسلمان یعنی مجرموں سے جو ہم معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں سے؟ کیا ہم مسلمانوں کو کہ گناہ گاروں کی طرح کر دیں گے؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انصاف ہے، اللہ کے پاس عدل ہے، اور تو مسلمانوں کا معاملہ الگ ہوگا اور مجرموں کا جو گنہ گار ہے ان کا معاملہ الگ ہوگا. تو یہی کہ جو یہاں پر ہمیں حکم دے رہا تعالیٰ بھی کہ ہم لوگوں میں یعنی برابری نہ کریں، گنہ گار میں اور نیک میں، بلکہ ہر ایک کو اس کا مقام دیں، ہر ایک کو کیا کریں، اس کا ہے نا اس کا مقام دیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا یوم یکشف عن ساق ودعون الى السجود فلا يستطيعون، کہ جب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، اپنی پنڈلی کو جب اللہ تعالیٰ جس دن یعنی پنڈلی یعنی کھول دی جائے گی، جب اللہ کیا کریں گے اپنی پنڈلی کھولیں گے اور اس کا کشف کریں گے، اور وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا، اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو ان کو سجدہ کرنا نہیں آئے گا. خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ دنیا میں ہم ان کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی تھی لیکن وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. تو جب دنیا میں انہوں سجدہ نہیں کیا انہوں نے، تو اللہ نے یہ سزا، اللہ نے ان کو یہ پنشمنٹ دی اور سزا دی کہ قیامت کے دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے. دنیا میں حالانکہ ان کو ممکن تھا، دنیا میں ان کے لیے آسان تھا کہ وہ سجدہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سجدہ نہیں کیا. تو اس لیے اللہ کیا کریں گے قیامت کے دن، اگر وہ چاہیں گے بھی کہ سجدہ کرنا تو ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن ہمارے رب اپنی پنڈلی کھول دیں گے. اس وقت ہر مومن مرد یا ہر مومن عورت سجدے میں گر جائے گی اور سجدے میں گر پڑیں گے، سب سجدہ کر لیں گے. صرف وہ باقی رہ جائیں گے جو دنیا میں دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدہ کرتے تھے، دکھاوے کے لیے وہ سجدہ کرتے تھے. جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی، سیدھے ہو جائیں گے، بالکل سیدھے ہو جائیں گی، مڑیں گے نہیں، اور وہ سجدے کے لیے نہیں مڑ سکیں گے. ان کی پیٹھ مڑیں گی نہیں، بالکل اسٹریٹ رہیں گے، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. وہ کوشش کریں گے سجدہ کرنے کی، ان کی پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائیں گی ایک دم، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہی اللہ نے یہاں فرمایا فلا یستطیعون، تو وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اور جب بھی تو حدیث میں آتا ہے کہ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاه، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو زمین پہ نیچے گر جائیں گے. تو جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے یا کرتا تو یا کرے کے لیے، تو قیامت کے دن اس کو سجدہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا، سورہ حاقہ کا ذکر کیا، سورہ حاقہ کا ذکر کیا. تو اللہ نے یہاں پر سورہ حاقہ میں شروع میں بعض کا ذکر کیا، قصوں کا ذکر کیا. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ قصے کیوں بیان کرتا، فرمایا تو اس کی وجہ بیان کی کہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیها اذن واعیہ، یہ تاکہ اس لیے کہ تمہارے لیے یہ نصیحت ہو اور یادگار ہو، چاہے یہ کشتی ہو نوح علیہ السلام کی یا جو بھی قصے، اور جو یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں، جو یاد رکھنے والے کان اس کو کیا کریں، اس کو یاد رکھیں اور اسے نصیحت لیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور قیامت کے دن اللہ کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے، اٹھائے ہوئے ہوں گے 8 فرشتے. اور حدیث میں آتا کہ فرماتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکۃ اللہ من حملۃ العرش، کہ اللہ نے مجھے اس بات کی اجازت دی کہ میں ایک فرشتے کے بارے میں بات کروں، جو فرشتے 8 فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتاؤں. ان ما بین شحمۃ اذنیہ الی عاتقہ مسیرۃ 700 عام، اس کے صرف کان کے لو سے لے کے اس کے کندھے تک صرف کتنا ہے 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے عظیم، اتنے اونچے پورے کہ ان کے کان کے لو سے لے کے ان کے کندھے تک کتنا ہے 700 سال کا فاصلہ ہے. وہ تو نہیں کہ پیر تک چھوڑو، ان کے پیٹ تک، وہ تو بہت دور کی بات ہے. صرف کان کے لو سے لے کر ان کے کندھے تک کیا ہے 700 سال سفر کی مسافت کا ٹائم ہے. اتنے بڑے فرشتے، تو یہ اللہ کی شان ہے. اللہ کو تو یہ 8 فرشتے اللہ کے کیا ہے، اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں سبحانہ و تعالیٰ. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا اما من اوتیٰ کتابہ بیمینہ، اللہ نے یہاں پر 2 لوگوں کا ذکر کیا سورہ حقہ میں، جن کو سیدھے ہاتھ میں کتاب ملے گی، جن کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا نام اعمال قیامت کے دن، اور جن کو ملے گا الٹے ہاتھ میں.
تو سیدھے ہاتھ یہ ایک اچھی بات ہے. تو انسان چاہیے کہ جب بھی وضو کرے, کوئی کھانا کھائے, کچھ بھی دنیا میں کوئی بھی کام کرے, وہ نہ کیسے شروع کرے, وہ شروع کرے یعنی سیدھے ہاتھ سے. اور جو اچھے کام نہیں ہے ایسا کہ نا یعنی جو استنجا کے لیے یا حمام میں داخل ہوتے وقت باتھ روم میں, تو اس وقت وہ نا الٹا استعمال کرے, لیکن اصل کیا کرے, وہ استعمال کرے سیدھے ہاتھ. اور اللہ نے فرمایا کہ متقی کے بارے میں تو وہ فرمائے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ, وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا, مجھے امید تھی کہ مجھے حساب ملے گا, مجھے یہ حساب ملے گا, اور مجھے کیا ہے, اچھا حساب ملے گا. تو اس لیے فرماتے حسن رضی اللہ رحمہ اللہ کہ مومن نے اچھا گمان کیا اپنے رب سے تو اس نے اچھا عمل کیا تو اللہ نے اس کو اچھا دیا, اور منافق نے برا گمان کیا اللہ تعالیٰ سے تو برا عمل کیا تو اس کو برا ملا آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائیں گے کلوا واشربوا, اللہ نے آگے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تو تم کھاؤ پیو مزے سے کھاؤ اور پیو اس اعمال کے بدلے جو تم نے پیش کیے تھے اپنے سابقہ دنوں میں, یعنی جو دنیا میں جو تم نے اعمال پیش کیے اس کے بدلے تم آج کیا کرو, فل مزے میں کھاؤ اور پیو. ایک دفعہ یعنی ایک صحابی رسول ابن عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے کچھ باہر اطراف نکلے, یعنی صحرا میں نکلے, تو ان کے ساتھ میں کیا تھے, ان کے ساتھ میں لوگ بھی تھے, ان کے ساتھیاں تھے, تو لوگ تو کھانے کے وقت آئے تو سفرہ بچھائے گا تو سب کھانا کھا رہے تھے. تو لوگوں کے پاس سے ایک وہ گزرا جو بکریاں چڑھانے والا, جو بکریاں جو چڑھاتا ہے, جو شپر ہے, وہ وہاں سے گزرا یعنی ان لوگوں کے پاس سے. تو اس نے سلام کیا, تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ آؤ کھانا کھاؤ ساتھ میں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں روزے سے ہوں. تو صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم اتنی سخت گرمی میں اور پہاڑوں کے بیچ میں, اور تمہارا یہ کام ہے کہ تم یعنی بکریوں کو تم چڑھاتے ہو, تم اتنا مشکل کام, اتنی مشکل جگہ, اتنا مشکل دن گرمی میں تم روزے سے ہو. تو اس نے کہا کہ انی واللہ ابادر ایام الخالیہ, کہ میں اپنے جو اللہ نے فرمایا کہ تم جو اللہ تعالیٰ کہیں گا یعنی جنت میں کہ تم کھاؤ پیو جو تم نے پچھلے دنوں میں جو فل کام کیا تھا, تو میں اس لیے وہ ابھی میرے ایک دن ہے اس لیے میں فل کام کروں تاکہ میں جنت میں فل مزے سے آرام سے کھاؤں پیوں. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا قیامت جہنم میں جب جائیں گے جہنمی لوگ تو اللہ بولیں گے خذوہ فغلوہ, کہ اس کو لو اور کیا کرو, اس کو زنجیروں میں یعنی 70 ہاتھ کے یعنی 70 ذراع کے کیا کرو کہ زنجیری میں کیا کرو, اس کو داخل کر دو اور جکڑ دو, کیا کرو اس کو کافر کو 70 ذراع جو ہوتے ہیں اس کے لمبائی میں, اس کے جو زنجیروں میں اس کو کیا کرو جکڑ دو. تو فرمایا کیوں, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا, ولا یحض علی طعام المسکین, اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا, اور یہ مسکین کو کھانے پر ابھارتا نہیں, یعنی لوگوں کو اس بات پر نہیں ابھارتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ, مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو نہیں ابھارتا. تو اللہ نے یہاں پر 2 چیزیں بیان کی کہ مشرکین کی 2 صفات ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے, مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں ابھارتے تھے. تو یہ تو انسان پر دو حقوق ہیں, ایک اللہ کا حق ہے اور ایک بندوں کا حقوق ہے. تو چاہیے کہ انسان دونوں کام کرے, اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے, حقوق اللہ و حقوق العباد. اور ابو درداء جو رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے, وہ ہمیشہ اپنی بیوی سے کہتے کہ وہ اگر تم سالن بناؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈالو تاکہ مسکینوں کو ہم دیں گے. اس لیے وہ فرماتے ہم نے جو گناہ ہیں مشرکین کے کہ اللہ پر ایمان وہ نہیں لاتے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے یا مسکینوں کو کھانا کھلانے پر نہیں بھاڑتے, تو ہم نے ایک کام کر لیا, ایک آخری کام باقی ہے تو ہم وہ کام کریں گے. تو استعمال ہوا کہ نا کنجوسی اور کھانا نہیں کھلانا مسکینوں کو, یہ کفر کے بعد سب سے برا عمل ہے. یعنی کفر کے بعد سب سے برا عمل جو ہو سکتا ہے وہ ہے کہ کنجوسی کرنا اور کھانا نہیں کھلانا. اور یہاں پر کھانا کھلانے پر وہ سختی سے ہمیں ابھارا گیا. سب سے پہلے تو اللہ نے اس کو ذکر کیا اپنے ایمان کے بعد فوری, انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض. تو معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا اچھا عمل کہ لوگوں کا خیال کرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا. اور دوسری جو بات یہاں پر جو ذکر گئی, جو ہمیں معلوم ہوتا کہ دوسری جو وجہ سے کہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کھانا کھلانا مسکینوں کو, کہ اللہ نے صرف یہاں پر ڈانٹا ہے کافر کو اور عذاب دیا اس کو صرف اس بات پر کہ اس نے نہیں ابھارا, اس نے لوگوں کو نہیں ابھارا اور ترغیب نہیں دلائی صرف کھانا کھلانے پر. تو جب اگر صرف ترغیب نہیں دلانے پر اور کھانا کھلانے پر نہیں ابھارنے پر اتنی بڑی وعید ہے, تو جو کھانا نہیں کھلائے بالکل نہیں, یہاں پر اللہ فرمایا ولا یحض, یہ لوگوں کو نہیں بولتا کہ کھانا مت کھلاؤ, اس لیے اللہ نے اسی پکڑ کی, یعنی یہ لوگوں کو نہیں بولتا تھا بول کے اس کو پکڑ ہوئی. حالانکہ ممکن ہے خود یعنی کام کرتا تھا ہوں گا, خود کھانا کھلاتا تھا ہوں گا مسکینوں کو, لیکن جب اس نے صرف لوگوں کو نہیں ابھارا اس بات پر تو اس کو بھی کیا پکڑ ہوگی. تو اگر وہ اس نے خود نہیں کیا کام تو کتنا بڑا گناہ ہوگا, کتنا بڑا گناہ ہوگا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ
ثم لقطعنا منه الوتين، اور اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کوئی ایسی بات ہماری طرف نسبت کرے جو ہماری بات نہیں ہے، یعنی ہم پر اگر جھوٹ باندھے اور ہمارے بارے میں اگر ایسی بات کہے جو ہم نے نہیں کہی ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ لأخذنا منه باليمين، تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثم قطعنا منه الوتين، پھر ہم اس کی شہرک کاٹ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر اگر جھوٹ باندھے اور ہماری طرف ایسی بات کہیں جو ہم نے نہیں کہی، تو ہم ان کو ہلاک کر دیں گے، ان ماریں گے اور عذاب دیں گے، سزا دیں گے. حالانکہ ہوا نہیں، نہ ہوگا، نہیں ہوا نہیں، تو ہم کیا بولیں گے؟ تو اللہ کے بارے میں یا دین کے، اللہ کے دین کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا اپنی مرضی سے بغیر علم کے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا کیا ہے؟ خطرہ ہے. اور یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر ایک دلیل بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے پر کہ اللہ نے ان کی مدد کی. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ جھوٹ بولے اگر جھوٹے ہوتے تو ہم ان کی پکڑ کرتے، لیکن اللہ نے ان کی پکڑ نہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ ابھی تک ان کا نام روشن ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہزاروں سال ہو گئے، ابھی تک مسلم کا نام روشن ہے اور اب بڑھتے جا رہا. تو اس کا مطلب یہ دلیل کافی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ سچے رسول، کہ سچا رسول ہے کہ اتنے سال گزر گئے اور ہزاروں بلینس لوگ ان کو ماننے والے ہو گئے. تو اگر وہ جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ایسی نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ سچے ہے بول کے اللہ نے یہ موقع دیا. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ معارج کا، اور اللہ نے آگے فرمایا فاصبر صبرا جمیلا. اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صبر جمیل کریں. اللہ نے قرآن میں 3 جگہ ذکر کیا، ایک حجر جمیل وہجرہم حجرا جمیلا سورہ مزمل میں، اور ایک کہا صفح الجمیل فاصفح الصفح الجمیل سورہ حجر میں، اور صبر جمیل کا حکم دیا گیا سورہ معارج میں فاصبر صبرا جمیلا. تو صبر تو اللہ نے 3 کا جمیل کا کہا. تو حجر جمیل کیا ہے؟ کہ ایسا بائیکاٹ ہو جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، اور صفح جمیل کیا ہے؟ ایسی معافی ہو جس میں کوئی ڈانٹ نہ ہو، اور صبر جمیل ایسی ہو جس میں کوئی شکایت نہ ہو. اس میں کیا ہو؟ کوئی شکایت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ نا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، کہ قیامت کے دن آسمان ہو جائیں گے کالمہل کی طرح. یوم تکون السماء کالمہل، کہ وہ یعنی وہ تیل کی طرح، یعنی جو پگھلا ہوا تیل کی طرح ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کالمہل جو تیل وغیرہ ہوتا ہے، یا جو سونا یا چاندی جب پگھلاتے ہیں اس کو، تو جب اس کو پگھلاتے ہیں تو کس طرح ہو جاتا ہے؟ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، جو یعنی روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح، یعنی روئی کی طرح ہو جائیں گے. تو اتنے جو مضبوط پہاڑ آسمان اس طرح ہو جائیں گے. تو جب قیامت کے ڈر سے، خوف سے یہ پہاڑ اگر روئی کی طرح ہو گئے تو ہم کیا بولیں گے؟ انسان جو کمزور انسان ہے اور اس کے اوپر اتنے بڑے گناہ ہیں، تو جائے کہ وہ ڈرے اور قیامت کا خیال کرے. پھر اللہ نے آگے فرمایا ولا یسأل حمیم حمیما، قیامت کے دن کوئی یعنی جگری دوست بھی اپنے جگری دوست سے سوال نہیں کرے گا، نہ اس کو پوچھ دے گا. حالانکہ فرمایا یبصرونہم، حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یعنی جو قریب دوست بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، لیکن کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا پوچھ کے نہیں دیکھے گا، کوئی کسی کا یعنی کیئر نہیں کرے گا. ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی یعنی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھ کے دیکھے گا، نہ اس سے بات کرے گا. حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے، ختم. سے اس دن کوئی کام نہیں آئے گا اپنے کوئی دوست، اسے کو جان لیں گے کہ نہ کوئی فائدہ مند نہیں، وہ عمر فائدہ بھی نہیں آئے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ قیامت کے دن مجرم تمنا کرے گا، قیامت کے دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ وہ کیا کرے؟ فدی میں اپنے بچوں کو دے دے، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو دے دے، سب کو دے دے فدیے میں، اور خود بچ جائے، اور خود کیا کرے؟ جہنم کے عذاب سے بچ جائے. یعنی قیامت کے دن انسان اپنے بیوی بچوں کو دینے تیار ہو جائے گا، قربان کرنے. یعنی وہ بولے گا میں اپنی بیوی بچوں کو میں تیار ہوں کہ میں بیوی بچوں کو میں کیا کروں گا؟ میں قربان کر دوں گا. ٹھیک ہے نا. تاکہ میں کیا ہو جاؤں؟ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں. پھر اللہ نے آگے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان پیدا کیا گیا بے صبرا، یعنی وہ تھا جلد باز، بے صبرا، ڈرنے والا. اذا مسہ الشر جزوعا، اگر اس کو کوئی برائی پہنچتی تو اچانک کیا ہوتا؟ وہ چمک جاتا اور بے صبری ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. واذا مسہ الخیر منوعا، اور اگر اس سے خیر ملتا ہے، یعنی نعمت ملتی ہے، تو وہ پھر کیا کرتا؟ کنجوسی کرتا. وہ کیا کرتا؟ کنجوسی کرتا. تو فرمایا سوائے کس کی؟ الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. الا نمازیوں کے. نمازی اس بری صفات سے بچے ہوئے، یعنی کنجوسی سے اور بے صبری سے اور جلد بازی سے. جو انسان کی جو صفت ہے، اس سے کون بچے ہوئے ہیں؟ اس سے نمازی بچے ہوئے ہیں. تو اللہ نے یہاں پر پھر اللہ نے فرمایا کہ نمازی کون ہے؟ فرمایا نمازی وہ ہوتے ہیں الذین ہم. تو اللہ نے یہاں پر سورہ معارج میں نمازیوں کی جو نمازی کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہوں گے؟
یہ نا بری صفات سے جو بچے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے 9 صفات کا ذکر کیا. اللہ نے ان کے 9 صفات کا ذکر کیا. پہلی صفت بیان کی الذین ہم علی صلاتہم دائمون، کہ یہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز کو کبھی ضائع نہیں کرتے. پھر فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم، یہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو سوال کرتا ہے جو محروم ہے. اور تیسری صفت بیان کی والذین، کہ یہ قیامت پر ایمان لاتے ہیں، والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. پھر اور پانچویں صفت بیان کی یہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، پھر اللہ نے آگے ذکر کیا ان کی جو چھٹویں صفت، سکسth جو صفت کی امانت خیال کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم، کہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ساتویں صفت یہ اپنے عہد پورے کرتے ہیں، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں. فرمایا والذین هم لامانات وعهدهم راعون، کہ وہ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا کہ نا والذین هم بشہاداتہم قائمون، کہ وہ گواہی، سچی گواہی دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ سچی گواہی دیتے ہیں. پھر نویں صفت بیان کی کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ نے یہاں پر 9 صفات بیان کی صحیح نمازیوں کی، جو اصل میں نمازی ہے، اور یہ نمازی بری صفات سے بچے رہیں گے، بری صفات سے بچے ہوئے رہیں گے. تو چاہیے کہ انسان ان کا کیا کرے؟ اہتمام کرے. اور یہاں پر اللہ نے دیکھیے یہ 9 صفات کی شروعات کی نماز سے ختم کی نماز کی. تو پہلی صفت بھی نماز تھی، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو ہمیشہ نماز پڑھتے. اور آخری صفت تھی والذین هم علی صلاتہم یحافظون، جو نماز کی حفاظت کرتے. تو اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں. تو لیکن پہلا جو نماز پابندی سے پڑھتے وہ تو ہے کہ ہمیشہ پڑھتے، کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے، وہ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتے. اور یحافظون سے مراد ہے کہ نماز اچھی پڑھتے، صحیح سے اس کی بات کرتے، اس کو ضائع ہونے نہیں دیتے نماز کے اجر کو، ثواب. تو نماز کی سے معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. پھر اللہ نے آگے فرمایا، اور اللہ نے یہاں پر ذکر کیا سورہ معارج میں فلا اقسم برب المشارق والمغارب. یہ جو مشرق مغرب ہے یہ قرآن میں 3 قسم کیا ہے. یہ ایک بار بھی آیا رب المشرق والمغربی سورہ مزمل میں ہے، اور 2 بار بھی آیا سورہ رحمان میں رب المشرقین اور رب المغربین، 2 مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب. اور اللہ نے اس کو جمع بھی کیا تاکہ سورہ معارج میں ہے فلا اقسم برب المشارق والمغارب، جو مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. تو ہر ایک میں اس کا الگ معنی ہے، ہر ایک میں اس کا الگ معنی ہے. تو جب وہ اکیلے آیا، تو جب وہ اگر جمع سے آیا تو اس کا مطلب تھا کہ نا سال بھر کے جو مشرق ہوتے ہیں، تو پورے سال بھر کے دنوں کا تو وہ تو 11 بار ہوتے ہیں، تو 11 بار سورج نکلتا ہے اور کئی بار ڈوبتا ہے. تو یہ اس لیے اللہ نے جمع کیا. اور جب ایک بار آیا تو اس کا مطلب ہوتا کہ جو اصل ہے، جو جگہ یہ جگہ وہ ڈوبتا ہے، یہ جگہ وہ نکلتا ہے. اور جب 2 بار آیا تو اس کا مطلب ہے کہ نا کہ جہاں سے وہ نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، اور اس کا جو مشرق کی جو نکلنے کی جگہ ہے اور ڈوبنے کی، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے. تو یہ بلا شک کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اس کو 3 قسم سے ذکر کیا، جمع، مفرد اور 2 بار کا. پھر اللہ نے اس کے آگے ذکر کیا، سورہ نوح کا ذکر کیا، سورہ نوح کا ذکر کیا. اور سورہ نوح میں اللہ نے یہاں پر ذکر کیا سورہ نوح میں کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا کہ انہوں نے اتنی زیادہ دعوت دی محنت کر کے. تو انہوں نے فرمایا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم سرارا، میں نے کھل کر دعوت دی، چھپ کر دعوت دی، یعنی ہر لحاظ سے دعوت دی. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی صبح شام، رات میں دن میں، جب بھی ٹائم ملا میں نے دعوت دی، جب بھی مجھے موقع ملا میں نے دعوت دی، جو بھی. ٹھیک ہے نا. تو اس سے معلوم ہوا کہ نا کہ دعوت دینا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، کہ اور ہر حالت میں فل دبا کے محنت بھی کرنا، دعوت دینے میں فل محنت کرنا. تو داعی کو چاہیے کہ وہ فل محنت کرے اور ہمت نہ ہارے، اس کی ہمت کم نہ ہو، بلکہ دبا کے ہر جب بھی ٹائم میری دعوت دے، اور وہ سمجھے کہ اور یہ سارے انبیاء کرام کی جو اللہ نے جو قصے بیان کیے ہمارے لیے، تاکہ ہم اس سے نا سبق سیکھیں اور عبرت لیں اور محنت. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اگر تم مغفرت کریں گے، اگر استغفار کریں گے تو آسمان سے بارش برسے گی، تمہیں مال پیسے ملیں گے، بچے ملیں گے. تو استغفار کے بہت فائدے ہیں، دنیاوی اور دینی دونوں فائدے. رزق چاہیے، مال چاہیے، برکت چاہیے، بارش چاہیے، دعا، تو استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. استغفار کے اس لیے حدیث میں کہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ له من كل هم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے، ٹینشن سے اس کو آسانی نکالے گا، ومن كل هم مخرجا، اور ہر تنگی سے آسانی پیدا کرے گا. ورزقه من حيث لا يحتسب، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہے، اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. تو یہ استغفار کے بہت بڑے کیا ہے فائدے، استغفار کے بہت بڑے فائدے ہیں. اور کسی کو اگر اولاد چاہیے تو استغفار کرے، بچے چاہیے تو استغفار کرے، اگر لڑکے چاہیے تو اللہ یہاں فرمایا باموالہم وبنین، اور بنین سے مراد ہے کہ جو لڑکے. ٹھیک ہے نا.
اور عام طور پر جو بھی اولاد چاہیے اس کو وہ استغفار کرے، ہر نعمت استغفار میں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہوا، تم اللہ کا احترام، تم لوگ اللہ کا احترام کیوں نہیں کرتے، تم لوگ اللہ کا جو احترام ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اللہ کی تعظیم، اللہ کا احترام سب سے اہم چیز ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا احترام۔ اگر اللہ کا خوف، اللہ کی تعظیم اگر دل میں آ جائے تو انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ تو گناہ تو کرنے کی اہم وجہ کیا ہے، ان لوگوں کے دل میں اللہ کا اتنا احترام نہیں ہے دلوں میں جتنا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ مشرکین کی شرک کی اصل بنیاد کیا ہے، شرک کی اصل وجہ ہے کہ نیک لوگوں میں غلو کرنا۔ تو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیوں آیا، تو ان کے یہ 5 جو نیک لوگ تھے جو فرمایا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ تو یہ 5 ان کے نیک لوگ تھے، ان کے مرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، ان کی قوم نے ان کے بت بنا لیے۔ تو نیک لوگوں میں غلو کرنا یہ شرک کی بنیاد ہے۔ اصل شرک کی وجہ کیا ہے، ہمیشہ وہ تھی نیک لوگوں میں غلو کرنا، نیک لوگوں میں غلو کرنا، الغلو فی الصالحین۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے بارے میں لا تطرونی، مجھ میں غلو مت کرو، جس طرح یعنی جو عیسائیوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام نے۔ تو غلو یعنی نیک لوگوں میں غلو کرنا، ان کو ان کے مقام سے بڑا کر دینا، یہ شرک کی وجہ ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہے کہ قبروں میں مسجد بنانا، کیا کرنا، قبروں میں یا مسجد میں قبر بنانا، یا قبر کے اندر یا قبر پہ کیا کرنا، یعنی مسجد بنانا، اس سے کیا ہوتا ہے، شرک پھیلتا، اس سے نا شرک پھیلتا۔ تو یہ شرک کی بنیاد ہے۔ تو ہم کیا چاہیے کہ انسان اس سے پرہیز کرے، اس سے دور رہے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ جن کا ذکر کیا، سورہ جن کا ذکر کیا۔ اور سورہ جن نازل اس لیے ہوا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو سوق عکاظ جو ہے جو طائف میں ہے وہاں پر گئے۔ تو اس وقت کیا ہوا، شیاطین اور آسمان کی خبر میں حائل آ گیا اور پردہ آ گیا اور رکاوٹ آ گئی، رکاوٹ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جن و شیاطین اوپر جاتے تھے آسمانوں میں، جا کے باتیں سنتے تھے کہ فرشتے کیا باتیں کر رہے ہیں، آسمان میں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ سن کے لا کے زمین میں جو کاہن ہوتے یا جادوگر ہے ان کو لا کے بولتے کہ بھئی ابھی ہونے والا ہے، فرشتے ہم بھی سن کر آئے۔ تو کیا کرتے، شیاطین آسمان پہ جا کے باتیں سن کے آتے تھے۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اچانک ان کو روک دیا گیا، اور جب بھی اوپر آتے تو اچانک ان پہ شعلے آتے اور آگ کے شعلے آتے اور ان کو مار دیتے اور بھگا دیتے۔ تو وہ پریشان ہو گئے، بولے کہ کیا ہوا، اچانک ہی کیا ہوا، ہم تو ابھی آرام سے شروع سے ابھی تک ہم آرام سے اوپر جاتے تھے آسمان میں اور فرشتوں کی بات سنتے تھے اور آتے تھے، اچانک ابھی ہم جب بھی جانا چاہ رہے آسمان پہ یعنی کیا ہو رہے کہ ستارے آ رہے اور شعلے آ رہے آ کے ہمیں مارتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی زمین تو لازمی زمین میں کچھ ہوا، زمین میں کیا ہوا، کچھ ہوا، تو پورا زمین پھرو، پورا زمین کہ تم کیا چکر لگاؤ کہ کیا ہوا۔ تو لوگ پھر رہے تھے، اچانک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے قرآن سنا، تو انہوں نے پھر یہ فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ نے یہاں پر جب سورہ جن میں یہ ذکر کیا کہ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رہقا، کہ کچھ انسان کیا کرتے تھے، کچھ مشرکین جب جاتے تھے راستے میں سفر میں تو وہ جنوں کی پناہ میں آتے، تو لوگوں کو یعنی ان لوگوں کو کیا تھا، جنوں سے ڈر تھا، تو کیا کرتے تھے وہ جنوں سے ڈر کے وہ کیا کرتے وہ جنوں کی پناہ میں آتے تھے، وہ جنوں کی پناہ میں آتے تھے۔ تو اس سے جن اور غرور میں آئے تھے، اس سے کیا ہوتا ہے، جن کیا ہوتے ہیں اور غرور میں آئے تھے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ نا انسان جنوں سے مت ڈرے، ڈرنا اللہ سے، خوف اللہ سے کرے۔ اگر جنوں سے ڈریں گے تو اور ڈرائیں گے وہ، اور ہم اور ڈریں گے اور وہ ہمیں اور ڈرائیں گے اور وہ غرور میں آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ اسی وہ بھی مخلوقات ہیں، ہم بھی مخلوقات ہیں، سب ہم اللہ کے، وہ بھی اللہ کی تابع اور ہم بھی اللہ کی تابع ہیں، سب کیا ہیں، سب اللہ کی تابع ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے جو حدیث میں ہے کہ نا کہ فرماتے ایک صحابی کہ میں ساتھ میں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اچانک ایک بکرا یا گھوڑا گر گیا، تو انہوں نے کہا کہ تعس شیطان، کہ شیطان ہلاک ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تقل تعس شیطان، یہ مت بولو کہ شیطان ہلاک ہوگا، اگر تم اس طرح بولیں گے تو وہ بہت خوش ہوگا اور اتنا بڑا ہو جائے گا تاکہ اس کے ایک حتیٰ یکون مثل بیت، وہ ایک گھر کی طرح ہو جائے گا، گھر کی طرح، بہت ہو جائے گا، اور یہ ہاں دیکھو میری وجہ سے ہوا، تو بہت بڑا خوش ہو جائے گا اور غرور میں آئے گا۔ لیکن اور بولتا ہے کہ میری وجہ سے انہیں ہوا، یہ لوگ خود مان رہے ہیں، یعنی انسان خود مان رہا کہ میری وجہ سے یہ چیز گر گئی، یہ ہوا، بلکہ بسم اللہ بولو، اگر تم بسم اللہ بولیں گے تو وہ اتنا چھوٹا ہو جائے گا شیطان، گویا کہ وہ کیا ہے، ایک مچھر کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اکثر لوگ کی غلطی ہوتی ہے کہ وہ لوگ نا کچھ ہوتا نہیں خواہ کے وہ ڈرتے ہیں، کوئی ہے نہیں مجھے، ٹھیک ہے نا، سب اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اللہ نے پھر آگے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ اللہ نے یہاں ذکر کیا جنوں کے بارے میں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ تو یہاں پر جنوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم
نہیں جانتے یہ کیوں ہوا، یعنی آسمان کیوں محفوظ ہو گیا شوروں سے، ابھی ہم آسمان تک کیوں نہیں پہنچ رہے. تو وہ فرماتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی نے برائی کا چاہا یا ان کے رب نے چاہا کہ ساتھ میں ان کے ساتھ بھلائی ہو. تو جنہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کسی نے زمین والے کے ساتھ زمین والوں کے ساتھ برائی کا معاملہ چاہا یا ان کے رب نے چاہا کہ ان کے ساتھ کیا ہو، بھلائی کا معاملہ ہو. تو جب انہوں نے برائی کا ذکر کیا تو اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ کسی نے چاہا کہ ان کے ساتھ برا ہو. پھر جب بھلائی کا ذکر ہے تو کہا کہ ام اراد بہم ربہم، کیا ان کے رب نے چاہا کہ ان کے ساتھ کیا کرے، بھلائی کا معاملہ کرے. تو یہ دیکھیے یہ آنے کی یہ جن تھے لیکن ان کا وہ دیکھیے ادب کہ انہوں نے جب برائی کا ذکر کیا تو کہا کہ شر ارید بمن فی الارض، کہ شر چاہا گیا زمین والوں کے ساتھ. کون چاہا؟ اللہ والوں، ذکر نہیں کیا کس نے چاہا. لیکن جب بھلائی کا معاملہ آیا تو کہا ام اراد بہم ربہم، کہ جب ان کے رب نے چاہا کہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو. تو ہم چاہیے کہ ہم جب بھی اگر ذکر کریں برائی کا تو اللہ کا نام لیں، اور جب بھلائی کا ذکر کریں تو اللہ کا نام لیں. پھر اللہ نے آگے فرمایا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، کہ نبی آپ کہیے میں اللہ کو پکارتا ہوں اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں خود فرما رہے ہیں کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، خود اپنے لیے کیا نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، تو کیا پھر کسی اور کے لیے وہ فائدہ مند دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ سب سے بڑے رسول ہیں، نبی ہیں، سب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ خود اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے. تو کیا کسی اور کو وہ نفع دیں گے؟ نہیں جب نہیں دیں گے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے تو کیا پھر ان کے بعد جو ولی ہے یا جو بھی پیر مرشد ہے کیا وہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے. تو انتہائی غلط بات ہے یا بری بات ہے اور بیوقوفی ہے کہ کیا کوئی انسان سمجھے کہ نا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہے. تو اللہ نے کہا کہ مسجد اللہ کے لیے، یعنی یہ اللہ کے گھر ہے، یہ بیوت اللہ ہے، یہ اللہ کے گھر ہے. تو اللہ نے یہ اس کی نسبت کی اپنی طرف کہ اللہ کے ہے. تو اس میں کوئی ایسے کام نہ ہو جو خلاف کام ہو یا جو عبادت کے خلاف عبادت کی. اس میں صرف کیا عبادت ہو، اس میں خریدنا بیچنا منع ہے، اس میں گندے بیکار باتیں کرنا منع ہے، اس میں لڑائی جھگڑے سب منع ہے. اس میں صرف اللہ کی عبادت ہو. ٹھیک ہے نا. اس میں اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اس میں قبر نہیں بنائیں گے، اس میں شرک نہیں کریں گے نا. پھر اللہ نے آگے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، غیب کا علم کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یعنی غیب صرف اللہ کو ہے. فرمایا الا ما یرضی من رسول، سوائے وہ رسول کو اللہ تعالیٰ کبھی بعض رسولوں کو اپنے غیب کی باتیں بتاتا ہے تو وہ تو مسئلہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو غیب کی باتیں بیان کی، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کی کچھ باتیں بیان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قیامت کے دن یہی ہونے والا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ غیب کے عالم ہو گئے، بلکہ اللہ نے انہیں کچھ باتیں بتائیں تو انہوں نے ہمیں بتائی بس. تو غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہی ہے. اور اللہ کیا کرتا ہے، کچھ رسولوں کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا، وہ بھی صرف رسولوں کو، کسی پیر کو نہیں، مرشد کو نہیں، ولی کو نہیں، صرف رسول کو کچھ غیب کی باتیں بتاتا ہے. لیکن غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے، غیب کا علم صرف اللہ کو ہے. پھر اللہ نے آگے ذکر کیا سورہ مزمل، ذکر کیا سورۃ المزمل. اللہ نے یہ فرمایا کہ نا کہ یہ فرمایا کہ قم اللیل الا قلیلا، اے نبی آپ نماز پڑھیے رات میں سوائے کچھ کم کے، یعنی تقریباً پوری پڑھیے، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اور تھوڑا کم کر لیے، او زد علیہ، اور زیادہ کر لو آدھی رات سے بھی. تو اللہ نے پہلے یہ اسلام میں حکم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ رات بھر نماز پڑھنا، کم سے کم آدھی رات، آدھی یا 2/3 رات، یا رات کا 2/3 حصہ، یا کم سے کم 1/2 حصہ، رات کا 1/2 حصہ اتنے میں نماز پڑھنا، اور یہ واجب تھا. پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئی تو اللہ نے چھوڑ دیا اور معاف کر دیا، اور یہ واجب سے مستحب ہو گیا. بلکہ علماء نے کہا کہ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں واجب ہی تھا، لیکن عام لوگوں کے حق میں یہ ختم ہو گیا، واجب نہیں رہا قیام اللیل. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ واجب ہی تھا مرے دم تک، یعنی مسلم کا انتقال ہوئے تک، کہ نماز پڑھنا رات میں. تو اس سے معلوم ہے کہ داعی کے لیے بہت ضروری ہے قیام اللیل. قیام اللیل داعی کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے. اور اگر جو رات میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو دن میں داعی دعوت دینے میں آسانی ہوگی اس کو. تو یہ اس کا توشہ ہے، یہ اس کی انرجی ہے رات میں. وہ اگر انرجی اگر نہیں رہے گا رات میں تو اس کی دعوت صحیح نہیں رہے گی. اس کی دعوت کیا رہے گی؟ اس کی دعوت صحیح نہیں رہے گی. اور اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تاکہ آہستہ پڑھو تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. تیز پڑھیں گے تو قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. قرآن نازل ہوا سمجھنے کے لیے، قرآن نازل ہوا سمجھنے کے لیے، اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم قرآن کو آہستہ پڑھنا. قرآن کو آہستہ پڑھنا، آہستہ پڑھیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے گا، ہم غور کر سکتے. تیز پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اور ایک انسان آہستہ پڑھے اسے پڑھے تھے کیسے؟ ترتیل سے، کہ آہستہ تجوید سے، مخارج، غنہ مت سب کرے. اور جب ایک آتا روایت میں، جب وہ ضعیف روایت ہے
کہ اس میں لوگوں نے سوال کیا علی رضی اللہ عنہ سے کہ مد ترتیل کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تجوید الحروف و معرفۃ الوقوف، کہ ترتیل کیا ہے کہ حروف کی ادائیگی اچھی ہو، حروف کی ادائیگی اچھی اس میں سب داخل ہے، غنہ مد بھی داخل ہے، اور معرفۃ الوقوف، اور کہاں ٹھہرنا اور کہاں نہیں ٹھہرنا، یہ ضروری ہے، قرآن کا ایک اہم علم ہے، اس کا نام ہے الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، کہ کہاں پر ٹھہر سکتے ہیں قرآن میں جب تلاوت میں، اور کہاں سے شروع کرنا۔ آج کل لوگ قرآن کے حافظ ہے، سب ہے، تجوید کے ماہر ہے، لیکن جہاں بولے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ اسی ضروری اگر ہم غلط جگہ ٹھہریں گے تو معنی کیا ہوگا؟ معنی چینج ہو جائے گا، اور شروع بھی کرنا ہے، تو شروع بھی کرنا اور ٹھہرنا بھی وہ ضروری ہے، کہ جاننا ہے کہ ہمیں کہاں ٹھہرنا، کہاں شروع کرنا، اور یہ ترتیل میں داخل ہے، اور یہ مستقل علم ہے۔ اور قرآن میں اور کچھ ایسا نہیں ہو، الحمدللہ ابھی موجود ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے جیم طا صلا قلا میم وقف لازم، یہ کچھ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، اور بھی ضروری کہ انسان محنت کرے، اور یہ مستقل علم ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، ابھی ٹائم نہیں اس کے بارے میں بات کرنا۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے نبی ہم آپ پر کیا کریں گے؟ ایک بھاری قول اتاریں گے، ہم آپ پر کیا کریں گے؟ ہم آپ پہ کیا کریں گے؟ ایک بھاری بات کو کیا کریں گے؟ نازل کریں گے۔ وہ قرآن ہے، تو قرآن ایک بھاری چیز ہے، ہلکی چیز نہیں ہے، تو اس کو بھاری وقت دینا پڑے گا، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا واصبر علی ما یقولون، اے نبی آپ صبر کریے، واہجرہم ہجرا جمیلا، واہجرہم ہجرا جمیلا، اور اے نبی ان کا آپ ہے نا بائیکاٹ کریے، حجر جمیل، ٹھیک ہے نا، ان کا آپ بائیکاٹ کریے، یعنی حجر جمیل، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی حجر مطلب کیا ہے کہ چھوڑ دینا اور ترک کر دینا، ترک ان سے، یعنی لوگوں سے الگ ہو جانا۔ تو حجر جمیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حجر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ نا بغیر کوئی نا تکلیف کے، کہ لوگوں کو کیا کرنا؟ ترک کر دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اگر واصبر علی ما یقولون، اگر آپ لوگوں سے مل کے رہیں گے تو صبر کرنا، اور اگر آپ چاہ رہے کہ چھوڑ دینا تو آپ حجر جمیل کرو، کیا کرو؟ آپ نا حجر جمیل کرو، کیا کرو گے نا؟ بغیر کوئی نا تکلیف دیے کہ کیا کرو؟ آپ لوگوں کو چھوڑ دو، بغیر کوئی تکلیف دیے کیا کرو؟ ان کو چھوڑ دو۔ پھر اور جو حجر اسلام میں دو ہے، جو چھوڑنا ہے لوگوں کو چھوڑ کے اگلے رہنا، ایک ہے کہ جو گنہگاروں کو چھوڑ دینا، کیا کرنا؟ جو گنہگاروں کو چھوڑ دینا، اور ان کے جو گنہگار ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کے ساتھ نہیں جانا آنا، یہ اچھی بات ہے، بہت ضروری ہے، اللہ کہ اگر کوئی فائدہ ہو، اگر آپ ان کو سمجھا رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، الگ بات ہے۔ ایک ہے کسی کو کوئی گنہگار کو چھوڑ دینا اور اسے بات نہیں کرنا، اس کو سزا دینا، اور اس کو پنشمنٹ کے طور پر کیا کرنا؟ کوئی گنہگار سے بات نہیں کرنا، اور تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شروط ہے وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ فَإِذَا تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا؟ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، بچے کیا ہو جائیں گے؟ بچے، یعنی قیامت کی ایسی ہولنا کی ہے کہ جب بچے کیا ہو جائیں گے؟ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، تو قیامت اتنی بڑی ہولنا کی ہے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا، پھر اللہ نے فرمایا کہ جو صورت میں اللہ نے جو ذکر کیا صورت کے شروع میں کہ تم پر قیام اللیل واجب ہے، یعنی آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم معاف کر دیا، اللہ نے جانا کہ تم کبھی بزی ہوئے تھے، تو اللہ نے یہاں پر کچھ وہ پیش کیے، یعنی جو ایکسکیوز، جو اعذار اور جو عذر ہے پیش کیے، کہ جو عام طور پر عذر ہوتے، تو 3 اہم عذر ہوتے ہیں لوگوں کے، یعنی نیک کام چھوڑنے کے یا کچھ پیچھے ہٹنے کے، یعنی تو ایک ہے عالمان سیکون منکم مرضى، یہ تو بیمار ہو، یا آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، یا پیسے کمانے کے لیے کاروبار میں انسان لگا ہوا ہے، یا آخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، یا کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں، اور تو اگر کوئی 3 سے اگر کوئی کام ہو، یا کوئی بیمار ہو جائے، یا کوئی کاروبار میں بزی ہے، پیسے کمانے میں، اللہ کا رزق کمانے میں، یا کوئی جہاد میں لگا ہوا ہے، تو حرج نہیں کہ نا وہ کیا کرے، ذرا قیام اللیل ذرا کم پڑے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سے معلوم ہوا کہ نا یہ 3 اچھے، یعنی یہ ایک تو بیماری ہے، تو یہ تو ایک وجود ہے، انسان تو بیماری میں انسان مشکل ہوتا ہے اس کو نماز پڑھنا، یا وہ پیسے کمانے لگا ہوا ہے کاروبار میں، تو یضربون فی الارض، تو زمین میں گھوم رہا پھر رہا، تو اس سے علماء نے کہا کہ کاروبار کے لیے سفر کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے کہ سفر کرنا، آپ وہاں جانا وہاں سے سامان لا کے یہاں بیچنا، یہاں کا سامان وہاں بیچنا، امپورٹ کرنا ایکسپورٹ کرنا، یہ سب اچھی بات ہے، اور یہ اسلام میں ہے، اسلام اس پہ ابھارتا بھی، بلکہ اسلام نے کہا کہ اگر تم اس کام میں لگے ہوئے ہو، تو اگر تم قیام اللیل ذرا کم پڑھو مسئلہ نہیں ہے، یا تم جہاد میں، جہاد بے شک بہت اچھا کام ہے، جہاد کرنا کیا ہے، بہت اچھا کام ہے۔ پھر اللہ نے آگے ذکر کیا، سورہ مدثر کا ذکر کیا، سورہ مدثر کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مدثر نازل اس لیے ہوئی کہ اور جانتے ہیں کہ سورہ مدثر یہ 2nd سورت نازل ہوئی، سب سے پہلی جو سورت نازل ہوئی سورہ علق، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور 2nd سورت جو نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی جو سورہ مدثر، تو فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام میں تھا یعنی 1 مہینے کے لیے، پھر جب میں 1 مہینہ پورا ہو گیا تو میں نکلا، جب میں راستے میں تھا بالکل یعنی وادی کے بیچ میں تھا، تو مجھے پکار آ گیا، تو میں دیکھا سامنے پیچھے رائٹ لیفٹ تو کوئی نظر نہیں آیا، پھر پکار آ گیا، تو پھر تو کوئی ہے ہی نہیں، رات میں تھا، تو پھر میں نے اوپر دیکھا
تو اوپر دیکھا تو میں کون ہے کہ جبریل علیہ السلام آسمان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے، اور ٹھیک ہے نا. تو مجھے کیا ہوئی کہ پھر میں بہت کام گیا، تو میں فوری کیا ہے اپنی بیوی یعنی خدیجہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، اور آ کے کہا مجھے لپیٹ دو اور مجھ پر پانی ڈالو. تو پھر اللہ نے یاد نازل کی یا ایھا المدثر قم فانذر، کھڑو اور لوگوں کو ڈراؤ، وربک فکبر، اللہ کے پاکی بیان کرو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک کرو، پھر فرمایا ولربک فاصبر، اور صبر کرو اپنے رب کے لیے، اور اپنے رب کے لیے کیا کرو، اپنے رب کے لیے صبر کرو. تو دعوت میں صبر ضروری ہے، صبر کرنا ضروری ہے. جس کو صبر نہیں ہے وہ دعوت نہ کرے، اس لیے کہ اگر آپ کو صبر نہیں ہے تو اگر آپ دعوت دیں گے اور آپ بے صبر ہیں تو الٹا نقصان ہوگا. الٹا کیا ہوگا نقصان ہوگا. تو داعی کو ضروری ہے صبر کرے، اگر صبر نہیں کر سکتا دعوت نہ دے. اس لیے کہ جو صبر نہ کرے اور دعوت دے تو اس کا نقصان الٹا ہوگا، زیادہ ہوگا. اور یہاں فرمایا وثیابک فطہر، اپنے کپڑے کو اور اپنے کیا کرو، کپڑوں کو پاک کرو. تو کپڑوں کو پاک کرنا ضروری ہے، اپنے دل کو پاک کرنا اور کپڑوں کو بھی. تو دعوت میں ضروری ہے کہ انسان کیا کرے، اچھے کپڑے اختیار کرے، تاکہ داعی یہ نہیں کہ بالکل بیکار کپڑے پہنے. تو داعی کو چاہیے کہ وہ اچھے کپڑے پہنے، یعنی بالکل مہنگے نہیں، اسراف نہ کرے، لیکن ایک صاف کپڑے پہنے تاکہ لوگ بات قبول کریں. اگر کپڑے گندے ہیں تو لوگ کیا کرتے، لوگ کی رعایت کرتے اور پسند نہیں کرتے یہ بات کو. اور اچھے کپڑے پہننا، صاف کپڑے پہننا یہ اسلام میں یہ کیا ہے، اسلام میں ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ نا کہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ جہنمی جنت میں لوگ جو جائیں گے وہ لوگ جہنمی سے سوال کریں گے. وہ لوگ کیا کریں گے، وہ لوگ ہے نا جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تم لوگ جہنم میں کیوں گئے. وہ بولیں گے ما سلککم فی سقر، تم لوگ جہنم میں کیوں گئے. تو لوگ بولیں گے قالوا لم نکن من المصلین، تو جہنمی لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم ہنسی مذاق کرنے والوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم کیا کرتے تھے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے اور جھٹلاتے تھے کس کو، قیامت کے دن کو. تو یہاں پر انہوں نے سب سے پہلی جو بات ذکر کی کہ ہم قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز کی بزرگ اہمیت ہے، اگر نماز جو نہیں پڑھیں گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا. اور تب باتیں اور ہیں وہ بہت سے بولنے کی، تب انشاءاللہ ہم اسی پر آج کافی کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.